اللہ اکبر اللہ اکبر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد۔ قال الله تعالى في سورة هود: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ولله غيب السماوات والأرض وإليه يرجع الأمر كله فاعبده وتوكل عليه وما ربك بغافل عما تعملون۔ وقال تعالى في سورة النمل: قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله وما يشعرون أيان يبعثون۔ وقال تعالى في سورة فاطر: إن الله عالم غيب السماوات والأرض إنه عليم بذات الصدور۔ وقال تعالى في سورة الزمر: قل اللهم فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون۔ 4 جگہوں سے یہ 4 آیات کریمہ پڑھی ہیں، اور انشاءاللہ اس کا ترجمہ اور مطلب سب سے آخر میں، اگر بھول جائے تو بتائیے۔ بیان کریں گے کیا انبیاء علیہ السلام عالم الغیب تھے یا نہیں تھے؟ جیسا کہ ہمارے درمیان عقیدہ ہے کہ انبیاء علیہ السلام عالم الغیب تھے یا ہیں، قبر کے اندر دفن ہیں، پھر بھی حاضر و ناظر ہیں، اور اسی طریقے سے دیکھتے اور سنتے ہیں جس طریقے سے دنیا کے اندر وہ دیکھتے اور سنتے تھے۔ اسی لیے لوگ ان سے فریاد بھی کرتے ہیں، ان سے کیا ہے، ان کو مشکل کشا سمجھتے ہیں، یا دعاؤں میں ان کو کیا ہے وسیلے کے طور پر لے آتے ہیں، سلسلے کے طور پر لے آتے ہیں۔ تفصیل سے بیان کریں گے انشاءاللہ، قرآن کریم کی روشنی میں پہلے بیان کریں گے، اور پھر کیا ہے وقت بچے گا انشاءاللہ تو سیرت النبی سے چند جھلکیاں بیان کی جائیں گی۔ ادھر ادھر سے اللہ نہیں بیان کریں گے، قرآن کریم سے فوٹو کاپی کر کے سب لے آئے ہیں، جہاں جہاں سے دلیلیں ہیں، جہاں جہاں سے آیتیں ہیں، یہ سب قرآن کریم کے صفحات آپ کے سامنے ہیں، اسی سے پڑھیں گے۔ اب چونکہ قرآن کریم سے الٹ پلٹ کے پڑھیں گے تو ذرا کھوجنے میں کیا پریشانی ہوتی ہے، ذرا مشکل ہوتی ہے، اس لیے فوٹو کاپی کر لیا ہے۔ تو آپ غور سے سنیں، قرآن کریم کی آیتیں پڑھی جائیں گی، اس کی تفسیر کی جائیں گی۔ کیا انبیاء علیہ السلام عالم الغیب تھے یا نہیں تھے؟ سب سے پہلی چیز کہ آپ یہ سمجھ لیں کہ اگر آپ کہیں کیسٹ میں سنتے ہیں یا کتاب میں پڑھتے ہیں یا کہیں تقریروں میں سنتے ہیں، ایسا لگتا ہے کہ نبی نے کچھ کہا ہے اور اس کا تعلق کیا ہے، غیب سے ہے، مستقبل کی وہ بات ہے۔ جیسا کہ کیا ہے، آپ قیامت کی نشانیاں پڑھیں گے، اللہ کے رسول نے فرمایا کہ میرے بعد ایسا ہوگا، میرے بعد ایسا ہوگا، قیامت کی یہ بھی نشانیاں ہیں، قیامت کی یہ بھی نشانیاں ہیں، شراب پی جائے گی، جوا کھیلا جائے گا، زنا کیا جائے گا، سود خوری عام ہو جائے گی، ناچ گانا عام ہو جائے گا۔ ان سب کا تعلق کس سے ہے؟ بات سے، آپ کی کیا ہے وفات کے بعد سے۔ بہت سی نشانیاں آپ کی زندگی میں پیش آئیں اور بہت ساری کیا باقی اب ہو رہی ہیں، تو ایسا لگتا ہے کہ اللہ کے رسول نے بیان کیا، کیا وہ عالم الغیب تھے؟ نہیں تھے۔ کیا ہونا چاہیے؟ اللہ رب العالمین نے وحی کے ذریعے ان کو بتایا ہے۔ وحی کی بہت ساری قسمیں ہیں، آپ ایک کتاب سیرت النبی کی پڑھ لیں، الرحیق المختوم پڑھ لیں، علماء سے معلوم کریں گے اللہ رب العالمین انبیاء کی رہنمائی کرتا ہے وحی کے ذریعے۔ یا تو اللہ تعالیٰ خواب میں دکھاتا ہے، یا ان کے دل میں بات ڈالتا ہے، یا پھر کیا ہے وحی لانے والے فرشتوں کو بھیجتا ہے، اور اس کا نام کیا ہے؟ جبرائیل علیہ السلام۔ ہرگز بھی کیا ہے آپ عقیدہ یہ نہ رکھیں یار ایسا لگ رہا ہے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا اور اس کا تعلق تو غیب سے لگ رہا ہے، ایسا کہ وہ غیب جانتے تھے، نہیں۔ عقیدہ یہ ہونا چاہیے کہ یقیناً کیا ہے وحی کے ذریعے آپ کو بتایا گیا ہے، اور وحی کی بہت ساری قسمیں۔ بات ہے سب سے پہلی جگہ شروع کرتے ہیں دلیل کے طور پر کہ کیا انبیاء علیہ السلام عالم الغیب تھے؟ ان میں سے سب سے پہلے سر فہرست ہم بیان کریں گے آخری نبی امام الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں۔ سب سے پہلے سورہ اعراف کے اندر، سورہ الاعراف کے اندر اللہ رب العالمین نے فرمایا یسألونک عن الساعۃ ایان مرساہا
قل انما علم عند ربی لا یجلیہا لوقتہا الا ھو یسألونک عن الساعة ایان مرساها۔ اے نبی آپ سے قیامت کے بارے میں پوچھتے ہیں قیامت کب قائم ہوگی۔ پوچھا لوگوں نے، مشرکین مکہ نے پوچھا، کفار مکہ نے پوچھا، قیامت کے بارے میں بیان کرتے ہو، قیامت کے بارے میں بار بار بولتے ہو، قیامت کب قائم ہوگی۔ یسألونک عن الساعة ایان مرساها، پوچھتے ہیں قیامت کب قائم ہوگی۔ کیا کیا اللہ کے رسول نے؟ کیا جواب دیا؟ بتا دو قیامت کب قائم ہوگی؟ نہیں بتایا، اس لیے ان کو معلوم نہیں ہے۔ جواب کیا رہا ہے آپ دیکھیں، اللہ رب العالمین کا جواب دیتا ہے، کیا اے نبی کہیے، اس کے جواب میں کیا کہیے، قل، اے نبی کہیے، جواب کے محتاج ہے۔ اللہ کے رسول نے فوراً نہیں بتایا قیامت مناسب میں قائم ہوگی، فلاں مہینے میں قائم ہوگی، قیامت کے قائم ہونے کا میرے پاس علم ہے، بلکہ محتاج ہے کس کے؟ اللہ رب العالمین ان کو بتائے گا، وہ آیت کے ذریعے رہنمائی کرے گا جو بھی میں نے بتایا۔ سمجھ آ رہی بات؟ کیا کہا اللہ رب العالمین نے؟ اے نبی کہیے، قل، کیوں کہنا اللہ رب العالمین کہیے؟ اس لیے کہ نبی کو معلوم نہیں ہے کیا جواب دینا ہے، نبی عالم الغیب نہیں ہوتا ہے، پہلے سے معلوم نہیں ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی کیا برابر رہنمائی کرتا ہے۔ کیا بتایا؟ اے نبی کہیے، انما علم عند ربی، قیامت کا علم میرے رب کے پاس ہے۔ اس کا تعلق علم غیب سے، اور علم غیب کا مالک کون ہے؟ اللہ رب العالمین ہے، وہی عالم الغیب ہے، اسی کو معلوم ہے کب قائم ہوگی، کیا اس کا ٹائم ہے۔ قل انما علم عند ربی، اے نبی کہہ دیجئے قیامت کب قائم ہوگی، اس کا علم کس کے پاس ہے؟ اللہ رب العالمین کے پاس ہے۔ لا یجلیہا لوقتہا الا ھو، قیامت کو اس کے وقت پر لانے والا اور قائم کرنے والا کون ہے؟ صرف اور صرف اللہ رب العالمین۔ کسی نبی کو علم نہیں ہے، کسی اور کو کیا ہے؟ علم نہیں ہے۔ اس کا تعلق غیب سے، اور غیب کا مالک کون ہے؟ اللہ رب العالمین ہے۔ فرمایا ثقلت فی السماوات والارض، زمین و آسمان کے درمیان بہت بڑا بھونچال آئے گا، بہت بڑا زلزلہ آئے گا، قیامت کا زلزلہ ہوگا۔ اور سب سے بڑا زلزلہ کس چیز کا ہوتا ہے؟ ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، قرآن کریم کے اندر فرمایا کہ سب سے بڑا بھونچال اور سب سے بڑا زلزلہ کس کا ہوگا؟ قیامت کا ہوگا۔ یا دوسرا ترجمہ لوگ کیا کرتے ہیں؟ ثقلت فی السماوات والارض، زمین و آسمان کے اندر جتنی مخلوقات ہیں ان کے اوپر قیامت کے قائم ہونے کا علم بڑا بھاری ہے، کوئی نہیں جانتا ہے۔ کون جانتا ہے؟ اللہ رب العالمین جانتا ہے۔ اور آگے چلیے، لا تأتیکم الا بغتہ، قیامت اچانک آئے گی، ہر آدمی ہوشیار رہے، چوکنا رہے۔ کیا ملک الموت کے پاس موبائل نہیں ہے، آپ کا نمبر نہیں ہے، فون کر کے آئے گا، ایس ایم ایس کر کے آئے گا، رجسٹری کر کے آئے گا، دروازہ کٹا کے آئے گا، کوئی مہلت دے گا نہیں۔ لا تأتیکم الا بغتہ، قیامت کا ہے اچانک آتی ہے۔ یسألونک کأنک حفی عنہا، اے نبی یہ آپ سے ایسے پوچھتے ہیں گویا کہ آپ نے اس کی تحقیق کر لی ہے، اس کی ریسرچ کر لی ہے۔ حفیظ بولتے ہیں پیچھے پڑھ کے کیا ہے، پوچھنے کو یا معلوم کرنے کو یا سوال کرنے کو۔ ایسے آپ سے قیامت کے بارے میں پوچھتے ہیں گویا کہ آپ نے اللہ رب العالمین سے اس کی تحقیق کر لی ہے، یا اللہ رب العالمین نے آپ کو کیا بالکل بتا دیا ہے۔ کیا جواب دیا؟ آگے دیکھیں دوسری مطلب تحقیق کے طور پر فرماتا ہے اللہ رب العالمین، قل انما علم عند اللہ، اے نبی دوبارہ کہہ دیجئے کہ مجھے قائم ہونے کا علم کس کے پاس ہے؟ اللہ رب العالمین کے پاس ہے۔ ولکن اکثر الناس لا یعلمون، لیکن اکثر لوگ کیا ہے؟ جانتے نہیں ہیں۔ نبی عالم الغیب نہیں ہوتا ہے، نبی کیا ہے؟ اس کے پاس غیب کا علم نہیں ہوتا ہے۔ چلیے سورہ اعراف کے اندر یہ کیا ہے؟ 188 نمبر کیا ہے، اور جو پہلے ابھی پڑھی میں نے ہوتا ہے 187 نمبر کیا ہے۔ آپ اس کو سنیے چوکنے ہو کر کے، ہوشیار ہو کر کے، کیسے نبی عالم الغیب ہوتا ہے، کتنی پریشانیاں اٹھاتا ہے، کتنی تکلیفیں اٹھاتا ہے۔ کیا فرمایا اللہ رب العالمین نے؟ قل لا املک لنفسی نفعا ولا ضرا الا ما شاء اللہ، اے نبی کہہ دیجئے میں تو اپنی ذات کے لیے بھی نفع اور نقصان کا مالک نہیں ہوں۔ لوگ مشکل کشا سمجھتے ہیں، لوگ وسیلہ پکڑتے ہیں، دعا میں لے آتے ہیں، نبی کو پکارتے ہیں، صالحین کو پکارتے ہیں، بزرگوں کو پکارتے ہیں، ولیوں کو پکارتے ہیں، اور نبی کی زبانی سورہ اعراف کے اندر اللہ رب العالمین کیا کہلواتا ہے؟ قل لا املک لنفسی نفعا ولا ضرا الا ما شاء اللہ، اے نبی کہہ دیجئے میں دوسروں کے لیے تو چھوڑیے اپنی ذات کے لیے بھی کسی نفع اور نقصان کا مالک نہیں ہوں، الا ما شاء اللہ، مگر جتنا اللہ رب العالمین چاہے، جتنی میری تقدیر میں لکھا ہے، جیسے اور لوگوں کا مقدر لکھا ہے، جیسے اور لوگوں کی تقدیر لکھی ہے، ویسے ہی اللہ رب العالمین نے انبیاء کی تقدیر لکھی ہے۔ آرام لکھا ہوگا آرام ہوگا، تکلیف لکھی ہوگی کیا ہے؟ تکلیف لکھی ہوگی، اور دنیا آگے کیا ہے؟ آگے کا ٹکڑا سنیے اور عقیدہ درست کیجیے۔ وَلَوْ كُنْتُ أَعْلَمُ الْغَيْبَ لَاسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ وَمَا مَسَّنِيَ السُّوءُ، اے لوگوں اگر میں علم غیب جانتا، اگر میں عالم الغیب ہوتا تو مجھے فائدہ ہی فائدہ ہوتا، مجھے نفع ہی نفع ہوتا، مجھے آرام ہی آرام ہوتا۔ وَمَا مَسَّنِيَ السُّوءُ، اور مجھے تکلیف پہنچتی ہی نہیں۔
سمجھ میں آ رہی بات؟ کتنی تکلیف پہنچی. آپ مکی زندگی دیکھیے, آپ مدنی زندگی دیکھیے. مکہ کے اندر اللہ کے رسول ہیں, چھپ کر کے نماز پڑھتے ہیں, چپ کے نماز پڑھتے ہیں, کوئی آ نہ جائے, کوئی دیکھ نہ لے, کوئی مار نہ دے. کس طریقے سے ستائے گا صحابہ کرام اللہ کے رسول مکہ کے اندر. آپ نماز پڑھتے ہیں, چپ سے پڑھتے ہیں, آپ سب پہاڑی کے اوپر بیٹھے ہیں. ابو جہل آتا ہے, برا بلا کہتا ہے, مارتا ہے پتھر سے, گالیاں دیتا ہے, خون نکل جاتا ہے آپ کے سر سے. آپ عالم الغیب ہوتے ہیں, آپ کو معلوم ہوتا ہے ابو جہل آئے گا مجھ کو مارے گا, آپ وہاں سے چلے جاتے ہیں. آپ عالم الغیب ہیں, آپ سجدے میں ہیں, عقبہ بن ابی معیط آتا ہے, اونٹ کی اوجڑی آپ کی گردن پر ڈال دیتا ہے, آپ کی بیٹی فاطمہ آتی ہے, اس کو ہٹاتی ہے. آپ عالم الغیب ہیں, عقبہ بن ابی معیط آتا ہے, آپ کی گردن میں چادر کیا ہے, گردن میں کس دیتا ہے, قریب تک آپ نکل جاتی ہے. آپ سجدے میں ہیں, عقبہ بن ابی معیط آتا ہے, آپ کی گردن کو پیر سے کیا رونق دیتا ہے, قریب تک آپ یہاں سے نکل جاتی ہے. ہجرت آپ دیکھیں, ہجرت مدینہ ہوتی ہے, ہجرت حبشہ, لیکن حبشہ کی طرف دو مرتبہ ہجرت ہوئی ہے. لوگ جا رہے ہیں رات کی تاریکیوں میں, چھپ کر کے, کیوں کوئی دیکھ نہ لے, وہ لوگ پکڑ لیں گے, وہ لوگ ماریں گے. مدینہ کی طرف ہجرت ہوئی. اللہ کے رسول طائف گئے, طائف کا وقت کتنا دردناک ہے. آپ عالم الغیب تھے, آپ کو معلوم تھا میں طائف جاؤں گا, وہ لوگ ماریں گے, وہ لوگ مجھے پورا بھلا کہیں گے, وہ لوگ وہاں سے مجھے بھگائیں گے, اتنا ماریں گے کیا جوتیوں کے اندر خون جم جائے گا. فرمایا اللہ رب العالمین نے, قل اے نبی کہہ دیجئے, لا املک لنفسی نفعا ولا ضرا الا ما شاء اللہ, اپنی ذات کے لیے بھی نفع نقصان کا مالک نہیں. وَلَوْ كُنْتُ أَعْلَمُ الْغَيْبَ لَاسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ, اگر میں غیب کا علم جانتا مجھے تکلیف نہیں پہنچتی, مجھے آرام ہی آرام ہوتا. وَمَا مَسَّنِيَ السُّوءُ, اور مجھے تکلیف نہیں پہنچتی. آپ کیا ہیں؟ إِنْ أَنَا إِلَّا نَذِيرٌ وَبَشِيرٌ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ, میں تو صرف کیا ڈرانے والا اللہ کے عذاب سے اور خوشخبری دینے والا, کس کی؟ اللہ تعالیٰ کی جنت کے بارے میں کہا خوشخبری دینے والی. یہ پڑھا میں نے سورہ اعراف سے, اور سنیے یہاں سورہ الانعام. کہاں سنیں گے؟ سورہ الانعام. سنیے کتنے صاف لفظوں میں تین چیزوں کی نفی ہوتی ہے, آپ سنیں غور سے. قل لا اقول لكم عندي خزائن الله ولا اعلم الغيب ولا اقول لكم اني ملك ان اتبع الا ما يوحى الي قل هل يستوي الاعمى والبصير افلا تتفكرون. اے نبی کہیے, قل لا اقول لكم عندي خزائن الله, میرے پاس کیا ہے؟ اللہ کا خزانہ نہیں ہے. خزانے کا مالک کون ہے؟ اللہ رب العالمین. اے نبی کہیے, قل لا اقول لكم عندي خزائن الله, میرے پاس خزانے کا, میرے پاس کیا ہے؟ خزانہ نہیں ہے. خزانے کا مالک کون ہے؟ اللہ رب العالمین. ایک کسی کیا ہے؟ نفی ہوئی. ولا اعلم الغیب, اور میں غیب بھی نہیں جانتا. کون کہنے والا ہے؟ اللہ تعالیٰ. اور کہہ کون رہا ہے؟ کیسے لوگ کہہ رہے ہیں کہ نبی عالم الغیب ہے؟ اس کا مطلب کہ کیا وہ جھوٹے ہیں اور اللہ تعالیٰ بھی جھوٹا ہے؟ نعوذ باللہ من ذالک. اسی لیے ایک حدیث پڑھے سب سے آخر میں صحیح مسلم چلے گی, اگر کوئی کہہ دے نبی عالم الغیب ہوتا ہے, سب سے بڑا جھوٹ بولتا ہے کس کے اوپر؟ اللہ رب العالمین کے اوپر. کہتے نہیں ایک چیز کی نفی کیا, کیا؟ قل لا اقول لكم عندي خزائن الله, اللہ کا خزانہ بھی کیا ہے؟ میرے پاس نہیں ہے. خزانہ کا مالک وہ ہے, خزانہ اس کے ہاتھ میں. ولا اعلم الغیب, اور میں غیب بھی نہیں جانتا. غیب کا مالک کون ہے؟ اللہ رب العالمین ہے, وہی عالم الغیب ہے. ولا اقول لكم اني ملک, اور میں یہ بھی نہیں کہتا ہوں میں فرشتہ ہوں. ہمارے یہاں مانتے نہیں کہ انہیں بھی بشر تھا. کیا بولتے ہیں؟ نور ہے, ہے کہ نہیں؟ نور سے پیدا کیا گیا. ان کو بشر نہیں بولنا چاہیے, ان کو انسان نہیں بولنا چاہیے. کیا وہ کھاتے پیتے نہیں تھے؟ انشاءاللہ کبھی آئیں گے, اس کے بارے میں کیا ہے آپ کے لیے درس تیار کر کے, کیا نور اور بشر کے بارے میں کیا ہوتا ہے. اور میں یہ بھی نہیں کہتا ہوں کہ میں کیا فرشتہ ہوں, میں کیا ہوں؟ ان اتبع الا ما يوحى الي, میں صرف اس کی اتباع کرتا ہوں, اتنا کرتا ہوں جتنی میرے پاس وحی ہوتی ہے, جتنا اللہ رب العالمین کا ہے کہلواتا ہے. معلوم ہوا یہ تین جگہیں ہوئیں. یہ کیا ہے؟ سورہ الانعام سے. اور چلیے آگے, یہ آیت آ رہی کہاں؟ سورۃ توبہ سے. سنو, نبی جب زندہ تھے ان کو پتا نہیں ہے میرے آگے پیچھے کیا ہو رہا ہے, ان کو پتا نہیں ہے میرے پاس کون آنے والا ہے, میرے پاس کون رہنے والا ہے, میرے ساتھ میں کون ہے. آپ لڑائیوں میں جاتے ہیں, آپ غزوے میں جاتے ہیں, منافقین آپ کو دھوکہ دیتے ہیں. سورۃ توبہ آپ پڑھیے, جب قرآن کریم نہیں پڑھو گے, ایک کتاب پکڑ لیے اپنے مسلک کی, اپنے مذہب کی, کسی کی لکھی ہوئی اسی کو پکڑ کے پڑھ گئے, قرآن کریم نہیں پڑھتا ہے. اس کا ترجمہ پڑھو ترجمہ قرآن کریم کا. مجلس جماؤ, 10 آدمی بیٹھو, 5 آدمی بیٹھو, کوئی آدمی پڑھا لکھا ہے, قرآن کریم کا ترجمہ پڑھو تفسیر کے ساتھ میں, سب سمجھ میں آئے گا. قرآن کریم نہیں پڑھو گے, یہی تو ہدایت کے لیے ہے. اسی میں کیا علاج ہے کس کا؟ بیماریوں کا, برائیوں کا, اور یہی ہدایت کے لیے. کیا بتایا سورۃ توبہ کے اندر؟ یعتذرون الیکم اذا رجعتم الیہم, اے نبی جب آپ واپس جائیں گے غزوے سے, یا کیا غزوہ تبوک کا واقعہ ہے, غزوہ تبوک سن
9 ہجری کے اندر. کب؟ سن 9 ہجری کے اندر. جب آپ غزوے سے کیا واپس جائیں گے بہت سے لوگ پیچھے رہ گئے تھے, منافقین نہیں گئے تھے. کیا فرمایا اللہ رب العالمین نے, جب آپ ان کے پاس واپس جائیں گے یعتذرون الیکم, یہ آپ کے پاس عذر پیش کریں گے, بہانہ پیش کریں گے, اس لیے نہیں گئے, اس لیے نہیں گئے. اس لیے مدینہ پہنچنے سے پہلے اللہ رب العالمین نے نبی کی رہنمائی کر دی, وحی کے ذریعے بتا دیا یہ ایسے ایسے کہیں گے, اور اس کا جواب یہ ہونا چاہیے یعتذرون الیکم اذا رجعتم الیہم, جب آپ ان کے پاس واپس جائیں گے عذر پیش کریں گے, یہ بہانہ پیش کریں گے. قل لا تعتذروا, کہہ دینا کرو, ہیلا کیا ہے نہ پیش کرو, بہانہ کیا ہے ہمارے سامنے نہ بیان کرو. لن نؤمن لکم, ہم تمہاری بات ہرگز نہیں مانیں گے. کیوں نہیں مانیں گے؟ اس لیے کہ ہم کو پتا چل چکا ہے کہ تم ہمارے ساتھ میں غزوہ تبوک میں شریک کیوں نہیں گئے, کیوں نہیں گئے, کیسے معلوم ہو چکا ہے؟ نبی عالم الغیب ہے, کیسے پتا چلا؟ آگے کیا ہے سنو, آگے کا ٹکڑا کیا ہے, آیت کا ٹکڑا کیا بتایا؟ قد نبأنا اللہ من اخبارکم, قد نبأنا اللہ من اخبارکم, تمہاری حرکتوں کے بارے میں اور تمہاری بات چیت کے بارے میں اور تمہارے خیالات کے بارے میں اور تمہاری خبر کے بارے میں اللہ رب العالمین نے ہم کو کیا ہے بتا دیا ہے, پہلے بتا دیا ہے. اس لیے کیا ہے کوئی تم کو دھوکہ نہ دے سکے, نہیں, اس نے بتایا, اللہ رب العالمین نے بتایا. یہ منافقین غزوہ تبوک میں کیا ہے حاضر کیوں رہیں گے؟ اس لیے کوئی بھی ہیلا ہماری کیا پیش کریں گے تو کیا اس کو ماننا نہیں ہے. وَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ ثُمَّ تُرَدُّونَ إِلَىٰ عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ وَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ. اور آئندہ بھی اللہ رب العالمین آگاہی کرے گا, آئندہ بھی اللہ رب العالمین رہنمائی کرے گا, اور اس کے رسول بھی تمہارے اوپر کیا ہے نگاہ رکھیں گے, تمہاری حرکت کیا ہے, تمہاری بات چیت کیا ہے. ثُمَّ تُرَدُّونَ إِلَىٰ عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ, اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ سنو, اگر دھوکہ دینے میں کامیاب ہو گئے تو پھر لوٹائے جاؤ کس کے پاس؟ عالم الغیب والشہادت. کون عالم الغیب والشہادت؟ اللہ رب العالمین. یہ نہیں کہا مجھے معلوم ہو جائے گا. ثم تردون الى عالم الغیب والشہادت, قیامت قائم ہوگی, لوٹائے جاؤ جو غیب کا بھی مالک ہے, جو پوشیدہ کا مالک ہے, جو ظاہر کا مالک ہے, جو سب کچھ جانتا ہے, ذرے ذرے کی خبر رکھتا ہے. فینبئکم بما کنتم تعملون, وہ تم کو تمہارے کیے ہوئے کے بارے میں بتائے گا. کون بتائے گا؟ اللہ رب العالمین بتائے گا. کہاں ہے پڑھا سورہ توبہ؟ سورہ توبہ کیا ہے؟ یہ 94 نمبر کی آیت, اور یہ آگے 100 نمبر کی. اس کو بھی سنو کہ کس طریقے سے کیا ہے قرآن کریم کے اندر صاف صاف موجود ہے, نبی عالم الغیب نہیں ہوتا ہے. لیکن کیا پڑھیں سورہ توبہ کی کیا 100 نمبر کی آیت. وَمِمَّنْ حَوْلَكُم مِّنَ الْأَعْرَابِ مُنَافِقُونَ وَمِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ, اے نبی آپ کے آس پاس میں کتنی دوری ہے؟ کتنی دوری ہے آس پاس میں؟ 1 کلومیٹر کی ہے, 2 کلومیٹر کی دوری ہے, 3 کلومیٹر کی دوری ہے. وَمِمَّنْ حَوْلَكُم مِّنَ الْأَعْرَابِ, اے نبی آپ کے آس پاس کچھ لوگ ہیں منافقین. وَمِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ, اور مدینے میں بھی آپ کے آس پاس, اور مدینے اللہ کے رسول کہاں رہتے تھے؟ مدینے کے اندر. ہجرت کر کے کہاں تھا؟ مدینے کے اندر. کتنی دوری ہے آپ کے آس پاس اور مدینے کے اندر منافقین ہیں. مَرَدُوا عَلَى النِّفَاقِ, جو نفاق پر اڑے ہوئے ہیں, اس سے بات نہیں کرنا چاہتے. ان کا بتا اللہ تعالیٰ لا تعلمهم, اے نبی آپ ان کو نہیں جانتے. اللہ کہتے صاحب تم انکار کیا, نبی عالم الغیب نہیں ہوتا ہے. منافقین آپ کے بیچ ہیں, منافقین آپ کے ساتھ میں, منافقین آپ کے آس پاس میں, لیکن کیا بتایا لا تعلمهم, آپ ان کو نہیں جانتے. جب نبی نہیں جانتا تو کون جانتا ہے؟ اللہ تعالیٰ خود جواب دیتا ہے نحن نعلم, ہم جانتے ہیں, ہم بتائیں گے. اس کے دل کے اندر نفاق چھپا ہوا ہے. کیوں؟ دلوں کا مالک کون ہے؟ اللہ رب العالمین نے. نفاق دل کے اندر ہوتا ہے, ایمان کا تعلق دل سے ہے. یہ مومن ہے یا منافق ہے؟ اے نبی آپ کو معلوم نہیں ہے, اور دھوکہ پڑا نہیں پڑا, نہیں گئے. اور بھی غزوے میں کیا گئے, کیا بعد میں کیا وہاں سے واپس آ گئے. فرمایا لا تعلمون, آپ نہیں جانتے منافقین کو. اس لیے کہا نفاق کا تعلق دل سے, اور دل کا مالک کون ہے؟ اللہ رب العالمین ہے. اس کا تعلق جو دل کے اندر ہے اس سے علم غیب سے, اور علم غیب کا مالک کون ہے؟ اللہ رب العالمین ہے. سمجھ میں آئے گا جو بول رہا ہوں؟ یہ قرآن کریم پڑھ کے سنا رہا تھا. سورہ توبہ 100 نمبر کی آیت. لا تعلمون, ایک بات اے نبی آپ نہیں جانتے, نہ جان سکتے. کیا بتایا نحن نعلم, ہم کیا جانتے ہیں. سنعذبهم مرتين ثم يردون الى عذاب عظیم, ان منافقین کو ڈبل عذاب دیا جائے گا دنیا کے اندر, اور پھر کیا ہے جب قیامت قائم ہوگی بڑا عذاب کا ان کو دیا جائے گا. کیا وہ جہنم کا عذاب ہوگا. یہ پڑھا کہاں سے؟ سورہ توبہ کی کیا ہے 100 نمبر کی آیت. یہ آ رہا ہے سورہ یونس. کہاں سے؟ سورہ یونس. سنیے وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ قَالَ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا بِقُرْآنٍ غَيْرِ هَٰذَا أَوْ بَدِّلْهُ قُلْ مَا يَكُونُ لِي أَنْ أُبَدِّلَهُ مِن تِلْقَاءِ نَفْسِي إِنْ أَتَّبِعُ إِلَّا مَا يُوحَىٰ إِلَيَّ إِنِّي أَخَافُ إِنْ عَصَيْتُ رَبِّي عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ. جب ان کے پاس میں کھلی ہوئی
وہ لوگ کہتے ہیں جن کو اللہ رب العالمین سے ملاقات کی امید نہیں ہے، جن کو اللہ رب العالمین سے ملاقات کی توقع نہیں ہے، جو مومن ہے اس کی آرزو اور خواہش اللہ رب العالمین سے ملاقات کرے، لیکن جو منافقین ہیں اور جو کفار مشرکین ہیں وہ اللہ رب العالمین سے ملاقات کر ہی نہیں پائیں گے۔ جب کھلی ہوئی نشانیاں پڑھ کے سنائی جاتی ہیں تو کافر کہتے ہیں، منافقین کہتے ہیں، مشرکین کہتے ہیں، وہ لوگ کہتے ہیں جن کو اللہ رب العالمین سے ملاقات کی امید نہیں ہے، کیا بولتے ہیں؟ ائت بقرآن غیر ھذا او بدلہ، اے نبی آپ کو سچا جب مانیں گے جب اس قرآن کے علاوہ کوئی اور قرآن لے آؤ، یا اس میں کیا کچھ چینج کر دو، تو بدلنا اور تبدیلی کرنا نبی کے ہاتھ میں ہے، نبی کو حق ہے، نبی کو اس کے اوپر اتھارٹی حاصل ہے، کیا کوئی نہیں اتھارٹی حاصل ہے، دونوں، یا تو کیا قرآن دوسرا لے آؤ، دوسری کتاب لے آؤ، اس کو بدلے قرآن لے آؤ، یا کیا کرو اس کے اندر کیا کوئی تبدیلی کرو، اس کے بعد کیا ہے ہمارے تم سچے ہو، تم سچے ہو، اور تم کیا اپنی بات میں کہا سچے ہو۔ نبی نے کیا بتایا؟ میں کر دوں گا یہ کر کے دکھاتا ہوں، نہیں، نبی محتاج ہے اللہ تعالیٰ کی کیا ہے وہ کا اس کی رہنمائی کا ہے، محتاج ہے۔ قل اے نبی کہہ دیجیے ما یکون لی ان ابدلہ من تلقاء نفسی، مجھے حق حاصل نہیں ہے، مجھے قدرت حاصل نہیں ہے، مجھے طاقت اور اتھارٹی حاصل نہیں ہے کہ میں اس کے اندر کیا کچھ تبدیلی کر دوں، بلکہ کیا میں کر سکتا ہوں؟ فرمایا ان اتبع الا ما یوحی الی، میں تو صرف بہت نہیں کرتا ہوں، خود نہیں کیا مجھے کرنے کا حق ہے، نہیں بولنے کا حق ہے، جتنا میرے پاس کیا ہے وہ اتنی یادی جتنا مجھ کو بتایا جاتا ہے۔ انی اخاف ان عصیت ربی عذاب یوم عظیم، اے لوگوں اگر میں نے اللہ رب العالمین کی نافرمانی کی میں اس کے عذاب عظیم سے ڈرتا ہوں۔ نبی بھی ڈرتا ہے، یہ بول رہا ہے نبی عالم الغیب ہے، جو عالم الغیب ہوتا ہے وہ ڈرتا ہے، اللہ رب العالمین کس سے ڈرتا ہے؟ وہ کسی کا محتاج ہے، کیونکہ وہی کیا ہے عالم الغیب ہے، باقی کیا کوئی عالم کیا ہے غیب نہیں ہے۔ یہ پڑھا میں نے کہاں سے؟ سورہ یونس سے، اب پڑھ رہا ہوں کہاں سے؟ سورہ الکہف سے۔ کہاں سے پڑھا ہوں؟ الکہف سے۔ کہف کے معنی کیا آتا ہے؟ غار۔ اس میں چند نوجوانوں کا واقعہ ہے، مولانا سے بارے پوچھنا جاتا ہے، تفسیر پڑھ لینا۔ کیا بتایا؟ چند نوجوانوں کا واقعہ، کوئی بادشاہ تھا دقیانوس ہے کہ نہیں، اس کے اس نے کیا ہے لوگوں کو کیا ہے بتوں کی غیر اللہ کی کیا ہے عبادت کرنے کی کیا اس نے دعوت دی۔ یہ چند نوجوان تھے، ان کے دل کے اندر اللہ رب العالمین نے توحید کو ڈال دیا۔ یہ کیا ہے اللہ کے علاوہ کیا ہے دوسروں کی پوجا کرنا، عبادت کرنا، نظر و نیاز کرنے، یہ کیا ہے شرک باللہ ہے، توحید کو پکڑو۔ اب یہ چند نوجوان تھے، یہ کیا ہے چلے گئے پہاڑ کے اندر، وہاں کیا ہے ایک ہوتی ہے غار تھا، اس کے اندر کیا ہے جا کر کے کیا چھپ گئے۔ وہاں پر جب گئے اللہ رب العالمین نے کیا ہے ان کو وہاں پر سلا دیا، 309 سال تک کیا ہے ان کے اوپر نیند مسلط کر دی، گہری نیند میں سو گئے، 309 سال کے بعد کیا ہے اٹھتے ہیں۔ یہ نوجوان کتنے تھے اور کتنے سال تک کیا اس میں سو رہے تھے، کتنے سال کے بعد جگایا اور کھڑا کیا اللہ رب العالمین نے؟ یہ دو سوال ہے کہ نہیں۔ اب اس کے آپ دیکھیں کہ نبی سے کیا سوال کیا جاتا ہے اور نبی کا جواب دیتے ہیں۔ سَيَقُولُونَ ثَلَاثَةٌ رَابِعُهُمْ كَلْبُهُمْ وَيَقُولُونَ خَمْسَةٌ سَادِسُهُمْ كَلْبُهُمْ رَجْمًا بِالْغَيْبِ وَيَقُولُونَ سَبْعَةٌ وَثَامِنُهُمْ كَلْبُهُمْ قُل رَّبِّي أَعْلَمُ بِعِدَّتِهِم مَّا يَعْلَمُهُمْ إِلَّا قَلِيلٌ فَلَا تُمَارِ فِيهِمْ إِلَّا مِرَاءً ظَاهِرًا وَلَا تَسْتَفْتِ فِيهِم مِّنْهُمْ أَحَدًا۔ اے نبی یہ لوگ سوال کریں گے، آپس میں بات چیت کریں گے، کچھ لوگ کہیں گے ان کی تعداد 4 تھی، ان کی تعداد کیا 3 تھی۔ سَيَقُولُونَ ثَلَاثَةٌ، ان کی تعداد کتنی؟ وہ چند نوجوان تھے جو غار کے اندر گئے تھے، اصحاب کہف کی تعداد کتنی تھی؟ آپس میں کیا سوال و جواب کریں گے، بحث کریں گے۔ کچھ لوگ کہیں گے ان کی تعداد 3 تھی اور چوتھا ان کا کتا تھا، ان کے ساتھ میں کیا نگہبانی کرنے کے لیے ان کا کتا تھا، تو 3 وہ تھے اور ان کی تعداد کتنی تھی؟ 4 تھی۔ وَيَقُولُونَ خَمْسَةٌ سَادِسُهُمْ كَلْبُهُمْ رَجْمًا بِالْغَيْبِ، کچھ لوگ کہیں گے ان کی تعداد 5 تھی اور چھٹا ان کا کتا تھا، چھٹا ان کا کتا اور ان کی تعداد کتنی تھی؟ 5 تھی۔ رَجْمًا بِالْغَيْبِ، یہ سب کے ہاتھ کی طرف سے تیر چلاتے ہیں، ہٹ کر کے تیر چلاتے ہیں، ہوا میں تیر چلاتے ہیں، بات صحیح نکلی تو کیا ہے نکل گئی، جیسے کیا آدمی پتھر چلا بغیر نشانے کے، ایسی کیا اٹکل کے تیر چلاتا ہے کہ نہیں، صحیح تو صحیح اور نہیں تو کیا ہے نہیں، صحیح علم نہیں ہے، اپنی طرف سے کیا یہ بولیں گے۔ فرمایا اللہ رب العالمین نے کچھ لوگ کہیں گے وَيَقُولُونَ سَبْعَةٌ وَثَامِنُهُمْ كَلْبُهُمْ، ان کی تعداد 7 تھی اور 8واں ان کا کتا تھا۔ اس طریقے سے اختلاف کریں گے 3 کی اور 4 کی اور 8 کی، لیکن قُل رَّبِّي أَعْلَمُ بِعِدَّتِهِمْ، اے نبی کہہ دیجئے صحیح علم میرے رب کے پاس ہے، کوئی عالم الغیب نہیں ہے اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر کے، صحیح علم کس کے پاس ہے؟ میرے رب کے پاس ہے۔ مَا يَعْلَمُ إِلَّا قَلِيلٌ، اس کا علم کیا ہے لوگ پاس چھوڑا ہے، غیب کا مالک کون ہے؟ اللہ رب العالمین ہے۔ فَلَا تُمَارِ فِيهِمْ إِلَّا مِرَاءً ظَاهِرًا، ان سے سرسری گفتگو کرنا، لمبی چوڑی بات نہیں کرنا، وَلَا تَسْتَفْتِ فِيهِم مِّنْهُمْ أَحَدًا، اور ان سے کوئی پوریت بات نہیں کرنا، ان کی تعداد اتنی تھی، ان کی تعداد اتنی تھی، ان کی تعداد اتنی تھی۔ تعداد کا صحیح علم کس کے پاس ہے؟ اللہ رب العالمین کے پاس ہے۔ کیا ایک بات ہوئی غیب کا علم نہیں تھا؟ ایک
سوال کیا. نیچے کی جو آیت ہے کیا ولا تقولن لشیء انی فاعل ذلک غدا الا ان شاء اللہ. اے نبی آئندہ کرنے کے لیے کوئی کام نہ کہیں مگر کیا کہیں انشاءاللہ. یہ نہ کہو کل آ جاؤں گا, کل یہ کام کر دوں گا, لیکن کل پہنچ جاؤں گا. کیا کہو انشاءاللہ. یہودیوں نے 3 سوال کیا. نمبر 1 روح کے بارے میں. روح کیا چیز ہوتی ہے؟ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا. روح کے بارے میں پوچھتے یہی روح ہے جو ہمارے اندر کیا روح ہے, اس کو کون جانتا ہے؟ اللہ رب العالمین. کہہ دیجئے اس کا علم اللہ تعالیٰ کے پاس ہے, دنیا والے کیا ہے نہیں جانتے. تو روح کے بارے میں سوال کیا. اور دوسرا سوال اصحاب کہف کے بارے میں. کیا اصحاب کہف, ان کی تعداد کتنی تھی ہے کہ نہیں, اور کتنے سال تک کیا یہ لوگ سوتے رہے. اور تیسرا سوال ذوالقرنین. تو اصحاب کہف اور ذوالقرنین یہ دونوں کیا ہے سورہ اصحاب الکہف کے اندر آپ دیکھیں تفسیر کے اندر کیا ہے آپ پڑھ لیں, اس کا جواب کیا ہے ملے گا آپ کو. 3 سوال کیا, اللہ کے رسول نے فرمایا کل بتا دوں گا, لیکن آپ بھول کے کیا کہنا انشاءاللہ. انشاءاللہ آپ نے نہیں کہا. معلوم ہے کیا سزا ملی؟ کتنی تنبیہ کیا اللہ رب العالمین نے. 15 دن تک وہ آیا کا سلسلہ بند رہا. کتنے دن تک؟ 15 دن تک جبریل کا آنا جانا بند. اللہ تعالیٰ بتائے نہیں گا. 15 دن کے بعد اللہ رب العالمین نے کہا ہے قرآن کریم کی آیت کریمہ نازل فرمائی کیا وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا. ہرگز نہ کہے کہ کل میں یہ کام کر دوں گا, لیکن کیا لگا اس میں انشاءاللہ. انشاءاللہ کا ہے لگا دیں. نبی نے نہیں بتایا, فوراً بتا دیتے. نبی عالم الغیب تھے, سب کچھ جانتے ہیں, سب کچھ سنتے ہیں. 3 سوال کر رہے یہودی اور ان کا جواب کا نبی کو معلوم نہیں ہے. نبی جواب کا محتاج, اللہ رب العالمین بتائے گا تب نبی کیا بتائیں گے. یہ 2 بات ہوئی. اور تیسری چیز کیا فرمایا وَلَبِثُوا فِي كَهْفِهِمْ 300 سِنِينَ وَازْدَادُوا 9. اور یہ لوگ غار کے اندر, کھو کے اندر سوئے رہے, ٹھہرے رہے 309 سال. کتنا؟ 309 سال سوئے رہے. قُلِ اللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا لَبِثُوا لَهُ غَيْبُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ. اے نبی کہہ دیجیے اگر کوئی اختلاف کرے, کوئی پورے بات کرے, کتنے سال تک یہ رہے, کتنے سال تک سوئے رہے, اللہ رب العالمین نے بتا دیا ہے 309 سال. آپ کہہ دیجیے اختلاف کرنے کی ضرورت نہیں ہے. قُلِ اللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا لَبِثُوا. اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے کہ وہ لوگ کتنے سال تک سوئے رہے اور کتنے سال تک سوئے رہے 309 سال تک. اور اللہ رب العالمین کا بتا دیا ہے. کیوں سوال کرنے کی ضرورت نہیں ہے, کیوں قریش بحث کرنے کی ضرورت نہیں ہے. فرمایا لہو غیب السماوات والارض. زمین و آسمان کا غیب کس کے پاس ہے؟ اللہ رب العالمین کے پاس ہے. غیب کا علم کیا ہے؟ اس کے پاس ہے. وہی صحیح تعداد جانتا ہے اور صحیح تعداد اس نے بتا بھی دیا. کیا بتا؟ 309 سال. یہ دیکھیے سورہ سبا کے اندر, سورہ سبا فرمایا اللہ رب العالمین نے وقال الذين كفروا لا تأتينا الساعة. کافر لوگ کہتے ہیں یا کافروں نے کہا قیامت قائم نہیں ہوگی. قیامت قائم نہیں ہوگی. کتنی مرتبہ بولتے ہو قیامت قائم ہوگی, قیامت قائم ہوگی. کب آئے گی؟ کبھی پوچھا کب آئے گی, کب قائم ہوگی؟ اور یہاں پر بولے کہ قیامت قائم نہیں ہوگی. اے نبی قائم نہیں, قل بلا وربی لتاتینکم عالم الغیب. اے نبی کہہ دیجئے ہاں ضرور میرے رب کی قسم. دیکھیے قسم کھا کر کے اللہ رب العالمین کہلواتا ہے کہ میرے رب کی قسم لتاتینکم ضرور بالضرور قیامت تمہارے اوپر آئے گی. قیامت آئے گی, یہ الگ مسئلہ ہے. کب آئے گی, کب کا علم کس کے پاس ہے؟ اللہ رب العالمین کے پاس ہے. قل بلا وربی لتاتینکم. اے نبی کہہ دیجئے میرے رب کی قسم ضرور بالضرور قیامت تمہارے اوپر لائے گا. کون لائے گا؟ اس کی صفت کیا ہے, وہ شخصیت کون ہے, وہ ذات کون ہے؟ عالم الغیب, جس کے پاس غیب علم ہے, وہی جانتا ہے, وہی کیا ہے قیامت قائم کرنے والا ہے, اس کا قائم کیا فکس ہے اسی کو معلوم ہے. عالم الغیب ہے, اس کی صفت کیا ہے اللہ تعالیٰ کی, وہی عالم الغیب ہے. لا يعلم عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الارض. آسمان و زمین کے اندر ذرے ذرے کی خبر رکھتا ہے. کون خبر رکھتا ہے؟ ذرے کے برابر کوئی چیز ہے چھپی نہیں ہے اللہ تعالیٰ سے. زمین و آسمان کے اندر ذرے کے برابر کوئی چیز ہے, اس کا علم کس کے پاس ہے؟ اللہ رب العالمین کے پاس ہے. فرمایا آگے وَلَا أَصْغَرُ مِنْ ذَلِكَ وَلَا أَكْبَرُ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ. ذرے سے چھوٹی کوئی چیز ہے اور ذرے سے بڑی کوئی چیز ہے, سب اللہ تعالیٰ کے علم میں موجود ہے. کیوں؟ عالم کیا ہے؟ غیب وہی ہے. معلوم کیا ہوگا کہ غیب کیا اس کا علم نبی کے پاس نہیں ہوتا ہے, انبیاء کے پاس کیا ہے نہیں ہوتا ہے. یہ بڑا دلچسپ واقعہ بیان کر رہے ہیں سورہ التحریم سے. سنو ہمارے نبی کے تعلق سے بہت ساری جھلکیاں, یہ کیا آخری بتا رہا ہوں ہمارے نبی کے تعلق سے. بعد میں کہا ہے دوسرے نبیوں کے بارے میں آتا ہے. یہ سورہ تحریم, چوکنے ہو جاؤ, ہوشیار ہو جاؤ, سنو سورہ تحریم کے اندر. اور عقیدہ صاحب کو دل کے اندر بیٹھا ہوا نبی عالم الغیب ہوتا ہے, نبی کو اپنے گھر کی خبر نہیں ہے. آپ سنتے
آپ سنتے ہوئے آ رہے ہیں. یہ گھر کی بات ہو رہی ہے نبی کے. سورہ تحریم پڑھ رہے ہیں آپ. قرآن کریم پڑھیے. قرآن کریم پڑھ کے لوگ مسلمان ہو جاتے ہیں. قرآن کریم کی تفسیر نہیں پڑھیں گے, ترجمہ نہیں پڑھیں گے, قرآن کریم کیسے سمجھ میں آئے گا؟ پڑھوں سورہ تحریم سے. بالکل شروع سے کیا ہے؟ سورہ تحریم شروع ہوتی ہے. پڑھیے یا ایھا النبی لما تحرم ما احل اللہ لک. اے نبی آپ نے اس چیز کو کیوں حرام کر لیا جس پر اللہ رب العالمین نے حلال کیا ہے. ترجمہ سنیے, بعد میں تفسیر کریں گے انشاءاللہ, سمجھ میں آتا جائے گا. یا ایھا النبی لما تحرم ما احل اللہ لک. اس چیز کو اپنے اوپر آپ نے حرام کیوں کیا جس کو اللہ رب العالمین نے کہا ہے حلال کیا ہے. حلال کرنا کس کا حق ہے؟ اللہ رب العالمین کا حق ہے. حرام کرنا کس کا حق ہے؟ اللہ رب العالمین کا حق ہے. ایک چیز ہے جس کو نبی نے کیا ہے اپنے اوپر حرام کر لیا تھا. وہ کیا ہے؟ شہد. کیا ہے وہ؟ شہد. کیوں حرام کیا؟ اللہ تعالیٰ کیا بولتا ہے سنیے, تب تغی مرضات ازواجک. کیا آپ اپنی بیوی کو خوش کرنا چاہتے ہیں ان کی خوشی کے لیے, ان کی رضامندی کے لیے, ان کو کیا ہے خوش کرنے کے لیے آپ نے ایک چیز کو کیا حلال کر حرام کر لیا. اللہ رب العالمین نے حرام کیا تھا. واقعہ کیا ہے؟ واقعہ یہ ہے کہ 3 بیویوں کا نام یاد رکھو. کیا؟ زینب بنت جہش. سنو غور سے ذرا. زینب بنت جہش, حفصہ بنت عمر, اور عائشہ بنت, چلو یاد تو ہے, عائشہ بنت ابو بکر, حفصہ بنت عمر اور زینب بنت جہش. زینب بنت جہش کے پاس اللہ کے رسول جاتے ہیں, کچھ دیر ٹھہرتے ہیں, وہاں بیٹھتے ہیں, وہاں کچھ دیر ٹھہرتے ہیں, شہد پیتے ہیں. شہد پینے کے بعد کیا ہے واپس آتے ہیں. یہ بات ناگوار گزری 2 بیویوں کو. ابھی جو 2 بیویوں کا نام بتاؤ کیا؟ حفصہ اور عائشہ. حفصہ اور عائشہ کو یہ بات ناگوار گزری کہ اللہ کے رسول زینب بنت جہش کے پاس جاتے تو کیا ہے دیر تک کیوں ٹھہرتے ہیں. یہ قرآن کریم سے بول رہا ہوں, اور حدیث کی کتابوں میں اور صحیح بخاری شریف کے اندر کیا یہ واقعہ ملے گا آپ کو. وہاں بھی دیکھ لیں, قرآن کریم کے اندر کیا دیکھ لیں. وہاں پر جاتے ہیں, شہد پیتے ہیں, کچھ دیر تک ٹھہرتے ہیں. عائشہ کو یہ بات ناگوار گزری, حفصہ کو یہ بات ناگوار گزری. ان دونوں نے آپس میں میٹنگ کیا. نبی کو معلوم نہیں ہے, نبی بازو والے گھر میں ہیں, نبی کیا ہے سامنے پڑوس والے کا دوسری بیوی کے پاس ہے, وہیں پر ہے. نبی کو خبر نہیں ہے کہ میرے بارے میں کیا پلان بن رہا ہے, کیا پروگرام بن رہا ہے, کیا میٹنگ ہو رہی ہے 2 بیویوں کی. کون؟ حفصہ بنت عمر اور عائشہ بنت ابو بکر صدیق. دونوں کیا ہے پروگرام بنا رہی ہیں. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے حفصہ سے کہا ایسا ہے ہم دونوں میں سے کسی کے پاس پہلے آئیں تو کہہ دینا آپ کے منہ سے مغافیر کی بو آ رہی ہے. مغافیر, میم غین الف پھر فے یہ رے. مغافیر ایک قسم کا پھول ہوتا ہے, اس سے کیا ہے بو آتی ہے, اس سے کیا مہک آتی ہے. اچھی مہک نہیں بلکہ کیا ہے خراب والی مہک آتی ہے. ہم دونوں میں جب کسی کے پاس آئے, ان کے پاس سے زینب بنت جہش کے پاس, اگر تمہارے پاس آئے کہہ دینا مغافیر کی بو آ رہی ہے. اگر میرے پاس آئے گا میں کہہ دوں گی مغافیر کی بو آ رہی ہے. جب کیا اللہ کے رسول زینب بنت جہش کے پاس سے واپس آئے تو پہلے کس کے پاس گئے؟ حفصہ کے پاس. عائشہ کے پاس نہیں, کس کے پاس گئے؟ حفصہ کے پاس گئے. حفصہ نے کہا کہ آپ کے منہ سے مغافیر کی بو آ رہی ہے. تب اللہ کے رسول نے فرمایا کہ نہیں, میں نے مغافیر تو نہیں کھایا ہے, البتہ شہد پیا ہے. کہاں تھا میں؟ زینب بنت جہش کے پاس تھا, اور وہاں سے کیا میں شہد پی کر کے آیا ہوں. اگر شہد پینے سے میرے منہ سے مہک اور بو آ رہی ہے تو آئندہ میں شہد نہیں پیوں گا. حرام کر لیا, آئندہ میں اللہ کی قسم میں شہد نہیں پیوں گا. ایک چیز حلال تھی اس کو حرام کر لیا اپنی بیویوں کی رضامندی کے لیے, خوشی ہونے کی. یہ بات سمجھ میں آئی امام بیٹھی؟ اب آیت پڑھتا ہوں کیا پھر سے. یا ایھا النبی لما تحرم ما احل اللہ لک. اے نبی آپ اس چیز کو حرام کرتے ہیں یا اس چیز کو آپ نے حرام کر لیا اپنے اوپر جس کو اللہ رب العالمین نے حلال کیا ہے. تب تغی مرضات ازواجک, اس سے آپ اپنی بیویوں کی رضامندی چاہتے ہیں, آپ حفصہ کو خوش کرنا چاہتے ہیں, عائشہ کو خوش کرنا چاہتے ہیں. واللہ غفور الرحیم, اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے. قد فرض اللہ لکم تحلۃ ایمانکم. اب قسم توڑنا ہے, قسم توڑنا نہیں توڑنا ہے, شاید کھانا ہی کھانا ہے, حرام تھوڑی ہے, حلال ہے, لیکن چونکہ حرام کر لیا اب قسم توڑنا ہے, قسم کا کفارہ دینا ہے. قد فرض اللہ تحلۃ ایمانکم, اللہ قد فرض اللہ لکم تحلۃ ایمانکم, اللہ رب العالمین نے قسم توڑنے کا طریقہ بتایا ہے, اور وہ ہے سورہ المائدہ. سورہ المائدہ 89 کتنا ہوتا ہے 89. 3 کفارہ بتایا ہے, 10 مسکینوں کو کھانا کھلانا اور کپڑا پہنانا, یا 1 غلام آزاد کرنا, اور اگر یہ دونوں نہ ہو تو 3 روزے رکھنا. تفصیل سے دیکھ لینا, میرے پاس ٹائم نہیں ہے, علماء اور مشائخ بیٹھے ہیں ان سے پوچھ لینا. قسم توڑنا ہے اور شہد کھانا ہے. قد فرض اللہ تحلۃ ایمانکم, قسم توڑنا ہے. واللہ مولاکم وهو العلیم الحکیم, اللہ تعالیٰ تمہارا مولا ہے, وہی علیم اور وہی حکیم
نبأت به وأظهره الله عليه عرف بعده وعرض عن بعد ولما نبأ به قال من أنبأك هذا قال نبأني العليم الخبير وإذ أسر النبي إلى بعض أزواجه حديثا. وہ وقت بھی یاد کرو جب نبی نے اپنی بات بیویوں سے چپکے سے یہ بات کہی، راز کی بات کہہ دی. کس سے بات کہی؟ حفصہ سے. چپکے سے بتا دیا. زینب بنت جحش کے پاس گیا تھا، وہاں سے مغافیر نہیں کھایا تھا بلکہ شہد پیا تھا. اگر شہد کے ہاتھ پینے سے میں کھاتی ہے، میں آئندہ اللہ کے اشکار کہتا ہوں شہد نہیں پیوں گا، لیکن یہ بات کسی کو بتانا نہیں. یہ بات کیا راز رہے گی میرے اور تمہارے درمیان میں. یاد کرو وَإِذْ أَسَرَّ النَّبِيُّ إِلَىٰ بَعْضِ أَزْوَاجِهِ حَدِيثًا. یاد کرو اس وقت کو جب نبی نے اپنی ایک بیوی سے کہا کیا؟ چپکے سے. یہ بات راز کی رہے گی، کسی کو بتانا نہیں. اور بات کیا کھل گئی. حفصہ نے عائشہ کو بتا دیا میرے پاس آئے تھے، انہوں نے ایسے ایسے کہا ہے، انہوں نے کہا میں نے مغافر نہیں کھایا ہے، میں نے شہد پیا لیکن آئندہ کیا ہے نہیں پیوں گا. جب کیا ہے بات نکل چکی، راز کیا ہے کھل گیا. فلما نبأت به، جب اس بیوی نے راز کھول دیا، یعنی حفصہ نے کس کو بتا دیا؟ عائشہ کو بتا دیا. وَأَظْهَرَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ، اور نبی نے حفصہ کی اس حرکت کو بتا دیا. اللہ رب العالمین نے حفصہ کی اس حرکت کو بتا دیا. کس کو؟ نبی کو. اللہ رب العالمین نے بتا دیا نبی کو حفصہ نے تمہارا راز کھول دیا ہے، عائشہ کو بتا دیا ہے. عرف بعضه وعرض عن بعض، تو نبی نے حفصہ سے پوچھا لیکن پوری بات نہیں پوچھی، بس تھوڑا اشارہ کر پوچھا تم کو ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، تم نے کہہ لیا راز کی بات تھی، میں نے تم سے کہا ہے واسطہ دیا تھا لیکن تم نے ویسے بھی کہا ہے. عائشہ کو بتا دیا. عرف بعضه وعرض عن بعض، تھوڑی بات پوچھی اور تھوڑی بات کیا ہے اللہ کے نبی کیا ہے نظر انداز کر گئے. اب کیا فائدہ ہم سے کیا ہے الجھنے سے یا پوری بات پوچھنے سے. فلما نبأ به، جب اللہ کے رسول نے حفصہ سے پوچھا، سنو، جب اللہ کے رسول نے حفصہ سے پوچھا تم نے راز کھول دیا ہے، تم نے میری بات کیا عائشہ کو بتا دی ہے، تو حفصہ پوچھتی ہے اللہ کے رسول سے من انبأک ھذا، اے میرے شوہر آپ کو یہ بات کس نے بتائی ہے؟ دو کے علاوہ کوئی تیسرا نہیں تھا. لیکن اگر مومن ہے، ایمان رکھے، عقیدہ رکھے کہ اگر تنہا ہے تو تنہا نہیں ہے. دوسرا کون ہے؟ اللہ رب العالمین ہے. اگر دو ہے تیسرا کون ہے؟ اللہ رب العالمین ہے. اگر تین ہے تو چوتھا کون ہے؟ اللہ رب العالمین ہے. کوئی اچھا کام کرتا ہے، کوئی برا کام کرتا ہے. دو آدمی ہیں چوری کر رہے ہیں، کون دیکھ رہا ہے؟ کوئی نہیں دیکھ رہا ہے. دو آدمی ہیں، ایک لڑکی سے زنا کر رہے ہیں، ایک عورت سے زنا کر رہے ہیں، کون دیکھ رہا ہے؟ کوئی نہیں دیکھ رہا. کون نہیں دیکھ رہا. اگر دو ہے تیسرا اللہ رب العالمین ہے. اگر تین ہے چوتھا کون ہے؟ اللہ رب العالمین ہے. پوچھتی ہے کیا؟ فلما نبأها به، جب نبی نے حفصہ سے پوچھا قال من انبأک ھذا، اے میرے نبی، اے میرے پیارے شوہر آپ کو کس نے بتایا؟ تھے تو ہم بولی عائشہ اور حفصہ کے علاوہ. کیا جواب دیا اللہ کے رسول نے؟ میں عالم الغیب ہوں. کیا جواب دیا اللہ کے رسول نے؟ میرے پاس غیب کا علم ہے مجھے. کیا جواب دیا اللہ کے رسول نے؟ نبأنی العلیم الخبیر. نبأنی العلیم الخبیر، مجھ کو بتایا کس نے؟ اللہ رب العالمین نے، جس کی صفت علیم بھی ہے اور جس کی صفت خبیر بھی ہے. ذرے ذرے کی خبر رکھتا ہے، علیم ہے اور خبیر ہے، ہر چیز کی کیا ہے خبر رکھتا ہے. نہیں کہا نبی نے میرے پاس غیب کا علم ہے، یا انبیاء عالم الغیب ہوتے ہیں یا وہ غیب کے مالک ہوتے ہیں. کیا ہوتا ہے؟ نبأنی العلیم الخبیر، مجھ کو بتایا کس نے؟ اللہ رب العالمین نے. گھر کے اندر بات ہو رہی ہے عائشہ اور حفصہ کے درمیان. یہ آخری بات تھی کیا؟ قرآن کریم سے ہمارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں. اب یہ سنیے، یہ جو پڑھنے جا رہا ہوں اس کے بارے میں، عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں. گھبرانا نہیں، بول تو نہیں ہو رہا. عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں یہ سنا رہا ہوں اس لیے کہ پہلے عقیدہ ہے پھر نماز ہے. عقیدے کے اندر خرابی ہے، عبادتیں غیر مقبول ہیں. عقیدے کے اندر خرابی ہے، عبادتیں غیر مقبول ہیں. تو ہم وسیلہ کرتے ہو نبی کے وسیلے سے آئے گے انشاءاللہ. کیا کبھی وسیلے کے بارے میں بیان کریں گے یا کسی کے وسیلے سے کیا ہوا قبول ہوگی کیا ہے نہیں ہوگی. عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں اللہ تعالیٰ میدان محشر میں کیا پوچھے گا؟ کن سے؟ عیسیٰ علیہ السلام سے. وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ أَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَأُمِّيَ إِلَٰهَيْنِ مِن دُونِ اللَّهِ. پوچھے گا اے عیسیٰ ابن مریم، کیا آپ نے لوگوں سے کہا تھا کہ اللہ رب العالمین کے علاوہ مجھ کو بھی معبود بناؤ اور میری ماں کو بھی معبود بناؤ؟ یہ عیسائی کیا کرتے ہیں؟ یتیم مانتے ہیں. کن کو؟ عیسیٰ علیہ السلام اور ان کی ماں مریم علیہ السلام. پوچھے گا اللہ رب العالمین اے عیسیٰ ابن مریم، کیا تم نے کہا تھا ان سے عیسائیوں سے کہ اللہ کو چھوڑ دیتے یا اس کے ساتھ میں مجھ کو بھی اور میری ماں کو بھی کیا ہے معبود بناؤ یا اس کی عبادت کرو؟ کیا کہیں عیسیٰ علیہ السلام؟ قال سبحانک، اللہ رب العالمین تو ہر عیب سے پاک ہے. ما یکون لی ان اقول ما لیس لی بحق،
مجھے یہ حق حاصل نہیں تھا کہ میں یہ بات کہہ دیتا. میں وہ بات کیسے کہتا جو مجھے کہنے کا حق حاصل نہیں ہے؟ میں کیسے کہتا میری عبادت کرو اللہ رب العالمین کے ساتھ میں، یا میری ماں کی عبادت کرو اللہ رب العالمین کے ساتھ میں. ما یقول لی ان اقول ما لیس لی بحق، جس کا مجھے حق حاصل ہے اللہ رب العالمین، میں وہ بات کیسے کہہ سکتا ہوں؟ ان کنت قلتہ فقد علمتہ، اگر میں نے کہا ہوگا تو تو جانتا ہوگا. اگر میں نے کہا ہوگا تو جانتا ہوگا. جانتا ہوگا کہ نہیں جانتا ہوگا اللہ رب العالمین؟ کیوں؟ تعلم ما فی نفسی ولا اعلم ما فی نفسک، میرے دل کے اندر جو ہے وہ تو جانتا ہے، لیکن تیرے دل کے اندر جو ہے وہ میں نہیں جانتا. غیب کا مالک کون ہے؟ اللہ رب العالمین. میں ہرگز نہیں کہہ سکتا، مجھے حق حاصل نہیں ہے، میں کیسے کہہ سکتا ہوں؟ تو نے تو کیا اسی دعوت کے لیے بھیجا ہے ایک اللہ کی عبادت کرو، اور اگر میں نے کہا ہوگا تو آپ کو تو علم ہوگا. آپ کون ہیں؟ آپ کیا ہیں؟ علام الغیوب ہیں. فرمایا آپ میرے دل کے اندر کیا ہے میں نہیں جانتا، اور تمہارے دل کے اندر کیا ہے میں نہیں جانتا. کیوں؟ انک انت علام الغیوب، غیب کا مالک کون ہے؟ اللہ رب العالمین. اس لیے جتنے لوگوں کے دل کے اندر جو بات ہے اللہ تعالیٰ جانتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کے دل میں ہے کوئی جانتا ہے؟ نہ کوئی جانتا تو بتا، تب نبی کیسے عالم الغیب ہوا؟ اگر نبی عالم الغیب ہے تو جانتا ہے، وہ محتاج نہیں کیا اللہ تعالیٰ کیا ہے بتائے جانے کا. اس کے بعد کی آیت سنو، ما کنت لهم الا ما امرتنی به، اے اللہ رب العالمین میں نے صرف ان سے وہی کہا جو تو نے کہا ہے. انبیاء اس کے محتاج ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ کی رہنمائی کے، اس کے بتائے جانے کے، وہی الہی کے کیا وہ محتاج ہوتے ہیں. میں نے صرف وہی کہا جو تو نے کہا ہے. کیا کہا اللہ رب العالمین نے؟ ان اعبدوا اللہ ربی و ربکم، میں نے وہی کہا کہ تم اس رب کی عبادت کرو جو تمہارا بھی رب ہے اور میرا بھی کیا رب ہے. وکنت علیہم شہیدا ما دمت فیہم، اللہ رب العالمین جب میں ان کے درمیان تھا، جب میں زندہ تھا ان کے درمیان موجود تھا، میں ان کے اوپر گواہ تھا، میں جانتا ہوں انہوں نے کیا کیا ہے، انہوں نے کیا کہا ہے. فلما توفیتنی کنت انت الرقیب علیہم، اور جب تو نے مجھے موت دے دیا، تو نے مجھے اٹھا لیا، کنت انت الرقیب علیہم، تو تو ہی ان کے اوپر نگراں تھا. کیونکہ کیا ہے غیب کا مالک تو ہی ہے. موت کے بعد پوچھتا ہے کیسے بتائیں گے نبی؟ اس لیے کہ نبی کیا ہے عالم الغیب نہیں ہوتے ہیں. فلما توفیتنی کنت انت الرقیب علیہم، جب تو نے مجھے موت دے دیا، مجھے اٹھا لیا، تو ہی ان کے اوپر نگراں تھا. وانت علی کل شیء شہید، اور ہر چیز کے اوپر نگراں کون ہے؟ اللہ رب العالمین. عیسیٰ علیہ السلام عالم الغیب تھے. یہ آ رہا ہے سورۃ طٰہٰ سے. موسیٰ نام سنا ہے؟ موسیٰ علیہ السلام کا کیا ہے؟ ہاتھ میں لاٹھی ہے، دو معجزہ دیا. عصائے موسیٰ، عصا مانے ید بیضا، یہ نکالا چمک ہے مگر کسی بیماری کے. لاٹھی دیا، موسیٰ علیہ السلام بکری چرا رہے ہیں. کیا چرا رہے ہیں؟ بکری. وما تلک بیمینک یا موسیٰ، اے نبی تمہارے ہاتھ میں کیا ہے؟ موسیٰ اے تمہارے ہاتھ میں کیا ہے؟ قال ہی عصائی، اللہ تعالیٰ میرے ہاتھ میں کیا ہے؟ لاٹھی جو تو نے دیا. قال ہی عصائی اتوکل علیہا واحش بہا علی غنمی ولی فیہا مآرب اخری، اس سے ٹیک لگاتا ہوں. لاٹھی کا فائدہ کیا ہے؟ بکریاں چراتا ہوں، تھک جاتا ہوں، ٹیک لگاتا ہوں. واحش بہا علی غنمی، اور بکریوں کے لیے پتے جھاڑتا ہوں. ولی فیہا مآرب اخری، اور اس کا اور بھی فائدہ ہے، کوئی سانپ بچھو آئے گا اس کو کیا ہے مار بھی دیں گے. تب اللہ نے فرمایا کیا؟ قال القیا یا موسیٰ، موسیٰ لاٹھی زمین پر رکھو. موسیٰ کو معلوم نہیں ہے کیا ہو جائے گا. اللہ تعالیٰ کیا کروانا چاہتا ہے، معاملہ کیا ہے، ماجرا کیا ہے. نبی عالم الغیب نہیں ہوتا. قال القیا یا موسیٰ، اے نبی لاٹھی کو زمین پر رکھ دو. فلما فالقاها فاذا هي حیۃ تسعى، جب لاٹھی کو زمین کے اوپر موسیٰ نے ڈال دیا، چلتا پھرتا سانپ بن گئی. جب سانپ بن گئی لاٹھی، وہاں پر آدمی ہے، نبی بشر ہوتا ہے، نبی انسان ہوتا ہے. خوف آنا اس کے دل کے اندر کیا ہے؟ فطری چیز ہے. وہ کیا انسان ہے، وہ بشر ہے. جب لاٹھی کو ڈالا، چلنے پھرنے والی سانپ بن گئی. پیچھے ہٹے، فرمایا اللہ رب العالمین نے ولا تخف، کیا بولا؟ قال خذها، موسیٰ لاٹھی کو پکڑو، پیچھے نہ بھاگو. ولا تخف، اور ڈرو نہیں. عالم الغیب ہوتا تو ڈرتا ہی ہے. اللہ تعالیٰ ڈرتا ہے کسی سے؟ کیوں؟ عالم الغیب وہی ہے. باقی لوگ کیا اللہ تعالیٰ سے کیا ہے؟ ڈرتے ہیں. سانپ بچھو سے کیا ہے؟ ڈرتے ہیں. خوفناک جانور سے کیا ہے؟ ڈرتے ہیں. لا تخف، ڈرو نہیں. خذها ولا تخف سنعيدها سیرتها الاولى، ہم اس کو پہلی شکل میں لوٹا دیں گے. کیا مطلب؟ لاٹھی بنا دیں گے. تو معلوم کیا ہوا کہ موسیٰ علیہ السلام بھی کیا ہے عالم الغیب نہیں تھے، اور نہ کوئی کیا ہے نبی عالم الغیب ہوتا ہے. معجزہ دیا اور دونوں بھائیوں کو فرعون کے پاس بھیجا. معجزہ دیا، عصائے موسیٰ دیا لاٹھی، یہ بھیجا، ہاتھ چمکنے لگا ہے. یہ دونوں معجزے ہیں. اور بھی معجزے اللہ رب العالمین نے دونوں بھائیوں کو دیے. یہ دونوں بھائی کون ہیں؟
موسیٰ علیہ السلام، اور کون؟ ان دونوں میں بڑا کون ہے؟ ہارون۔ بڑے تو ہارون ہیں، لیکن نبی کون پہلے بنائے گئے؟ موسیٰ علیہ السلام پہلے نبی بنائے گئے۔ ان کے کہنے کے اوپر کہ میں فرعون کے پاس تنہا نہیں جاؤں گا، اللہ رب العالمین نے ہارون علیہ السلام کو نبی بنایا، ان کو پیغمبری دی، پھر دونوں کو بھیجا، کہا فرما جاؤ معجزہ دکھاؤ، اس سے بات کرو۔ قال ربنا اننا نخاف ان يفرط علينا او ان يطغى، ان دونوں نے کہا اللہ رب العالمین ہمیں ڈر لگتا ہے، دیکھیے ڈر رہے ہیں، نبی ہے ڈر رہے ہیں، عالم الغیب ہے ڈر رہے ہیں، جائیں گے تو پتہ نہیں کیا برتاؤ کرے گا۔ کیا کہتے ہیں؟ اللہ رب العالمین ہمیں خوف لگ رہا ہے، ہم ڈر رہے ہیں، ان يفرط علينا، یا تو ہمارے پر زیادتی کرے گا، او ان يطغى، کیا کرے گا، یا تو اور کیا ہے، سرکشی میں طغیانی میں پڑ جائے گا۔ اللہ جواب دیتا ہے قال لا تخافا، جاؤ ڈرو نہیں، لا تخافا، جاؤ ڈرو نہیں، اننی معکم اسمع و ارى، میں تمہارے ساتھ ہوں، علم کے اعتبار سے میں دیکھتا رہوں گا، سنتا رہوں گا، اور جیسی ضرورت پڑے گی تمہاری رہنمائی کرتا رہوں گا۔ اگر نبی عالم الغیب تو وہ ڈرتے کیوں؟ ڈرنے کی بات کیا ہے؟ کیوں کرتے؟ معلوم کیا ہوتی ہے؟ انبیاء عالم الغیب نہیں ہوتے۔ نوح علیہ السلام، نام سنا ہے؟ کہاں سے پڑھ رہا ہوں میں؟ یہ نوح علیہ السلام کے بارے میں سورہ ہود سے، جب کیا ان کا بیٹا ڈوبنے لگا، ان کو معلوم ہے میرا بیٹا ڈوب جائے گا نا، ڈوبنے لگا، فریاد کیا اللہ رب العالمین سے، ونادى نوح ربه فقال رب إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين۔ نوح علیہ السلام نے اللہ رب العالمین نے فریاد کیا، اس کو پکارا، اللہ رب العالمین میرا لڑکا من أهلي، میرے گھر والوں میں سے ہے، یہ میرا بچہ ہے، میرے نطفے سے پیدا ہوا ہے، یہ ڈوبنے کے لیے کیا ہے، یہ ڈوب رہا ہے، اب طوفان کے اندر کا یہ ڈوب جائے گا، تیرا وعدہ حق ہے، تیرا وعدہ سچا ہے، تو حکم الحاکمین، تو میرے بچے کو بچا لے۔ کیا فرمایا اللہ رب العالمین نے؟ قال یا نوح إنه ليس من أهلك، اے نوح تیرا بیٹا ہے لیکن تیرا بیٹا نہیں ہے، انہو لیس من اہلک، تیرے گھر سے نہیں ہے، تیرے گھرانے سے نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین نے خون کے رشتے کو ایک طرف کر دیا، نسلی رشتے کو ایک طرف کر دیا، اصل رشتہ عقیدے اور توحید کا ہوگا اور دین کا ہوگا، اصل رشتہ ایمان کا اور عمل صالح کا ہوگا۔ انہو عمل غیر صالح، تمہارا بیٹا نہ تو مومن ہے نہ اس کے پاس عمل صالح ہے، دو چیزوں کا اعتبار ہوگا، ایمان کے ساتھ ساتھ عمل صالح۔ اگر عمل صالح ہے، ایمان نہیں ہے تو کوئی فائدہ نہیں، اور اگر ایمان ہے، نیک عمل ہے، کوئی فائدہ نہیں ہے۔ نبی اپنے بیٹے کو نہیں بچا سکتا، نبی اپنے گھر والوں کو بچا نہیں سکتا، ایمان کے ساتھ ساتھ میں کیا عقیدہ درست ہونا چاہیے اور اس کے مطابق کیا عمل صالح ہونا چاہیے۔ فرمایا رب العالمین نے انہ عمل غیر صالح، اس کا عمل غیر صالح ہے، اچھا عمل نہیں ہے، یہ تیرے گھرانے سے نہیں ہے۔ اور کیا بتایا؟ تنبیہ کیا نبی کو نوح علیہ السلام، سنو، فلا تسألنی ما لیس لک، فلا تسألنی ما لیس لک بہ علم، اے نوح مجھ سے اس چیز کے بارے میں سوال نہ کر جس کا تجھے علم نہیں ہے۔ دیکھیں کیسے بتایا، غیب کی نبی ہوتی ہے، فلا تسألنی ما لیس لک بہ علم، اے نوح اس چیز کے بارے میں نہ پوچھ جس کا تجھے علم نہیں ہے۔ کیا مطلب ہے؟ تجھے علم نہیں ہے، یعنی تیرے پاس غیب کا علم نہیں ہے، غیب کا علم میرے پاس ہے، میں جانتا ہوں کس کو بچانا ہے اور کس کو کیا ہے ڈبو دینا ہے، مجھے معلوم ہے کون مومن ہے کون منافق ہے، کس کے پاس کیا عمل صالح ہے، یہ تیرے گھرانے سے یا نہیں گھرانے ہے۔ اس چیز کے بارے میں سوال مت کر جس کا تجھے علم نہیں ہے۔ ایک ٹکڑا اس بات پر دلیل ہے کہ نبی عالم الغیب۔ آگے بھی سنیے، انی اعظک ان تکون من الجاہلین، میں تجھے نصیحت کرتا ہوں کہ تو جاہلوں میں سے نہ ہو جائے۔ ایسی بات کرے گا تیرا شمار کیا ہے؟ جاہلوں میں سے ہو جائے گا، پڑھا لکھا ہے، نبی ہے اور ایسی بات کرتا ہے، مجھے معلوم نہیں ہے، میں عالم الغیب نہیں ہوں۔ تب نوح علیہ السلام نے کہا توبہ کیا، اللہ رب العالمین سے کہا معافی مانگی۔ قال رب انی اعوذ بک ان اسألک ما لیس لی بہ علم، اے اللہ رب العالمین میں تیری پناہ چاہتا ہوں، میں اس چیز کا سوال کروں جس کا مجھے علم نہیں ہے، میں آئندہ ایسا نہیں کروں گا۔ وَإِلَّا تَغْفِرْ لِي وَتَرْحَمْنِي أَكُن مِّنَ الْخَاسِرِينَ، مجھ سے غلطی ہو گئی ہے، اگر تو نے میرے اوپر رحم نہیں کیا، اگر تو نے مجھ کو معاف نہیں کیا، أَكُن مِّنَ الْخَاسِرِينَ، تو میں خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہو جاؤں گا۔ اللہ رب العالمین نے رہنمائی کیا، تیرے پاس علم نہیں ہے، اور نبی نے اقرار کیا، پھر غلطی کا اقرار کیا، تو اس کے بعد کیا ہے یہ سنیے، آخری نبی کے بارے میں جھلکیاں بہت ہیں، واقعات بہت ہیں، ہمارے نبی کے تعلق سے مجھے بولنا ہے۔ یہ کیا ہے؟ سورہ النمل، سورہ النمل، سلیمان بن داؤد، کیا ہے؟ سلیمان بن داؤد، پوری تاریخ انسانیت کے اندر اس کو فضیلت حاصل ہے، جو علم اس کو اللہ رب العالمین نے دیا اور جو فضیلت دیا وہ کسی انسان کو نہیں دیا، چاہے وہ نبی ہو یا خیر امتی۔ سلیمان بن داؤد، انبیاء کو فضیلت حاصل ہے،
انسانوں کو ایک دوسرے کے اوپر فضیلت حاصل ہے. کوئی بہت متقی ہے, کوئی بہت پرہیزگار ہے. اسی طریقے سے انبیاء میں سے کیا ہے, ایک دوسرے کی فضیلت ہے. صحابہ میں کیا ایک دوسرے کی فضیلت ہے, عمر کی فضیلت اور ہے, ابو بکر صدیق کی فضیلت کیا ہے اور ہے. تلک الرسل فضلنا بعضهم على بعض. تیسرا پارہ کیا ہے, اسی آیت سے شروع ہوتا ہے. یہ انبیاء ہیں, یہ رسول ہیں, یہ پیغمبر ہیں, ان کو ایک دوسرے کے اوپر فضیلت حاصل ہے. موسیٰ کی فضیلت یہ ہے, عیسیٰ کی فضیلت یہ ہے, ہمارے نبی کی کیا فضیلت یہ ہے. سلیمان بن داؤد سورہ النمل کے اندر ایک پرندہ, اس کا ذکر ہوگا. حیوانوں کا عقیدہ دیکھو, پرندوں کا عقیدہ دیکھو, اللہ کی یہ مخلوقات جو بے زبان ہیں ان کا عقیدہ دیکھو. اشرف المخلوقات ہے, اس کا عقیدہ دیکھو. عقیدے کے اندر کیا خرابی ہے, نماز بھی پڑھتا ہے, روزہ بھی رکھتا ہے, زکات بھی دیتا ہے, صدقہ خیرات بھی کرتا ہے. سب سے پہلے عقیدے کی درستگی, پھر اس کے بعد کیا ہے, عبادتیں ہیں. پڑھوں میں سورہ النمل, سنیے. وَتَفَقَّدَ الطَّيْرَ فَقَالَ مَا لِيَ لَا أَرَى الْهُدْهُدَ أَمْ كَانَ مِنَ الْغَائِبِينَ. وَتَفَقَّدَ الطَّيْرَ فَقَالَ مَا لِيَ لَا أَرَى الْهُدْهُدَ أَمْ كَانَ مِنَ الْغَائِبِينَ. پرندوں کی جانچ پڑتال کی, پرندوں کی کیا ہے, ان کی دیکھ بھال کی. پرندوں پر حکومت ہے, ان کی زبان کو سمجھتے ہیں. حیوانوں پر حکومت ہے, ان کی زبان کو سمجھتے ہیں. انسانوں پر حکومت ہے, ان کی زبان کو سمجھتے ہیں. جناتوں پر حکومت ہے, ان کی زبان پر سب ان کی زبان کو سمجھتے ہیں. یہاں تک کہ ہوا کو اللہ رب العالمین نے حضرت سلیمان کے تابع کر دیا. کہاں جانا ہے, تخت موجود ہے, ہوا اٹھائے لے کر کے چلی گئی. جنات بھی کیا, ان کی کیا ہے, انڈر میں ہے, ان کے اوپر حکومت ہے, ان کی زبان سمجھتے ہیں. چرند پرندے حیوان ہیں, ان کی حکومت کو سمجھتے ہیں. کہیں جانا تھا, سب کو جمع کیا, تمام پرندوں کو جمع کیا. وَتَفَقَّدَ الطَّيْرَ, کا ترجمہ کرو گے, تمام پرندوں کو جمع کیا, ان کو دیکھا بھالا, کوئی غائب تو نہیں ہے, کہیں جانا ہوگا. جب اس کے آئے سب جمع ہو گئے, ان کو دیکھا, جانچ پڑتال کی, کیا بولتے ہیں, فَقَالَ مَا لِيَ لَا أَرَى الْهُدْهُدَ أَمْ كَانَ مِنَ الْغَائِبِينَ. کہہ رہے ہیں کون, سلیمان علیہ السلام, کیا بات ہے کہ میں ہدہد کو نہیں دیکھ رہا ہوں. ہدہد پرندہ زمین کو کھودتا رہتا ہے, اس کے سر کے اوپر کیا ہوتا ہے, تاج کی طرح کیا ہے, وہ چیز کھڑی ہوتی ہے. کیا فرماتے ہیں, فَقَالَ مَا لِيَ لَا أَرَى الْهُدْهُدَ أَمْ كَانَ مِنَ الْغَائِبِينَ. پرندے جمع ہو گئے ہیں, کیا بولتے ہیں, کیا بات ہے, میں ہدہد کو نہیں دیکھ رہا ہوں, یہ حقیقت میں وہ غائب ہے. یعنی اتنے پرندے موجود ہیں اور ساتھی میں موجود ہے, پاسی میں, لیکن کیا بولتے ہیں, حقیقت میں ہدہد موجود ہے یا میں دیکھ نہیں رہا ہوں. اللہ نبی ہے, ایک پرندے کو نہیں دیکھ پا رہے ہیں, اور وہیں سب موجود ہیں, تمام پرندے موجود ہیں, ہدہد نہیں ہے. کیا بات ہے, وہ ہے اور مجھے نظر نہیں آ رہا. أَمْ كَانَ مِنَ الْغَائِبِينَ, یہ حقیقت میں وہ غائب ہے, کہیں گیا ہے. اگر ہے یا غائب ہے, نظر نہیں آتا ہے, تب میں کیا کروں گا, اگر آ گیا, لَأُعَذِّبَنَّهُ عَذَابًا شَدِيدًا أَوْ لَأَذْبَحَنَّهُ أَوْ لَيَأْتِيَنِّي بِسُلْطَانٍ مُّبِينٍ. میں اس کو سخت سزا دوں گا, أَوْ لَأَذْبَحَنَّهُ, یا اس کو میں ذبح ہی کر دوں گا, کام تمام کر دوں گا. أَوْ لَيَأْتِيَنِّي بِسُلْطَانٍ مُّبِينٍ, یا میرے پاس کوئی ٹھوس دلیل لے آئے. اگر غائب ہے, دلیل لے آئے, کوئی معقول وجہ ہو, ہیرا حوالی سے کام نہیں چلے گا, کوئی دلیل ہو, کوئی وجہ ہو, اور نہیں دلیل پیش کرے گا, میں اس کو ذبح کر دوں گا, یا کیا اس کو سخت سزا دوں گا. اتنی بات ہو رہی تھی کن کی, سلیمان علیہ السلام کی. اس کے بعد کیا, فَمَكَثَ غَيْرَ بَعِيدٍ فَمَكَثَ غَيْرَ بَعِيدٍ فَمَكَثَ غَيْرَ بَعِيدٍ. تھوڑی ہی دیر ابھی بات ہوئی تھی, تھوڑی ہی دیر ہوئی تھی, ہدہد آ گیا, وہ پرندہ کیا ہے, آیا. فَقَالَ أَحَطْتُ بِمَا لَمْ تُحِطْ بِهِ. اے نبی اللہ کے, اے سلیمان علیہ السلام, میں ایسی خبر لایا ہوں جس کی خبر آپ کو نہیں ہے. پرندے کا عقیدہ دیکھو, فَمَكَثَ غَيْرَ بَعِيدٍ, تھوڑی ہی دیر ہوئی تھی, آیا, آگے کہنے لگا سزا دینے کی ضرورت نہیں ہے, ذبح کرنے کی ضرورت نہیں ہے. أَحَطْتُ بِمَا لَمْ تُحِطْ بِهِ, کس سے کہہ رہا ہے, ایسی خبر لایا ہوں جس کی خبر آپ کو ہرگز نہیں ہے. پرندے کو شعور ہے, نبی عالم الغیب نہیں ہوتا ہے, پرندے کا عقیدہ ہے. عالم الغیب کون ہے, اللہ رب العالمین ہے. ایک چھوٹا سا پرندہ گیا, خبر لے کے آیا, اور سلیمان علیہ السلام تاریخ انسانیت کے اندر حیوانوں پر حکومت ہے, جانوروں پر حکومت ہے, جناتوں پر حکومت ہے, انسانوں پر حکومت ہے, پرندوں پر حکومت ہے. چھوٹا پرندہ کیا کہہ رہا ہے, أَحَطْتُ بِمَا لَمْ تُحِطْ بِهِ, ایسی خبر لایا ہوں جس کی خبر آپ کو نہیں ہے. وہ خبر کیا ہے, وَجِئْتُكَ مِنْ سَبَإٍ بِنَبَإٍ يَقِينٍ, میں قوم سبا کی سچی خبر لایا ہوں. قوم سبا ایک قوم ہے, یہ گزری ہے کہاں, یمن کے اندر.
ایک آدمی کا نام تھا، اسی کے نام سے قوم ہو گئی آباد، اور اسی کے نام سے کیا ہے سبا نام کا شہر بھی کیا ہے یمن کے اندر موجود ہے، وہاں پر یہ قوم آباد تھی، اور وہاں پر کیا ہے ایک عورت حکومت کرتی تھی، کیا اس کو بولتے ہیں ملکہ سبا بلقیس، کیا بولتے ہیں ملکہ سبا بلقیس۔ کیا فرمایا حدود نے ایسی خبر لایا ہوں جس کی خبر آپ کو نہیں ہے، اور وہ خبر کیا ہے یمن کے اندر گیا تھا، میں کہیں ایسے غائب نہیں تھا، یمن کے اندر گیا تھا، وہاں پر قوم سبا آباد ہے، اور تعجب کی بات ہے کہ عورت حکومت کر رہی ہے، اور اسلام میں عورت کی حکومت کیا ہے اس کی سربراہی جائز نہیں ہے۔ اس کے بعد پھر کیا ہوتا ہے، پھر خط و کتابت کا سلسلہ ہوتا ہے، یہی حدود کا ہے، خط ادھر سے لے آتا ہے، پھر یہی حدود کا ہے، جواب ادھر سے لے آتا ہے، بڑا لمبا چوڑا واقعہ ہے، آپ پڑھ لیں گے سورہ نمل کے اندر، سورہ سبا کے اندر، اور علماء کرام سے کیا ہے معلوم کر لیں گے۔ یہ کیا ہے انبیاء کے بارے میں بتایا، اللہ کے رسول کے بارے میں، اس کے بارے میں بتایا موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں، عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں، سلیمان علیہ السلام کے بارے میں، ایک جنرل آیت آ رہی ہے، جنرل سورہ المائدہ سے، جنرل جتنے انبیاء ہیں آدم سے لے کر کے آخری نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک، ایک کیا یہ پڑھو ایک آیت ہے، یاد کرو اس کو، ایک آیت ہے یاد کرو، سورہ المائدہ کی کیا ہے آیت نمبر 109، ایک آیت ہے، جو لوگ کیا قرآن کے حافظ ہیں ان سے آپ معلوم کریں، سورہ المائدہ کی آیت پڑھنا کیا، یوم یجمع اللہ الرسل، یوم یجمع اللہ الرسل، یوم یجمع اللہ الرسل فیقول ماذا اجبتم قالوا لا علم لنا انک انت علام الغیوب۔ جس دن اللہ رب العالمین تمام انبیاء کو جمع کرے گا کہ نہیں جمع کرے گا، تو کون سا دن ہوگا، قیامت کا دن ہوگا، انبیاء جمع ہوں گے، امتی جمع ہوں گے، ساری کائنات جمع ہوگی، ساری مخلوق جمع ہوگی، آدم سے لے کر کے آخری نبی تک جمع ہوں گے، انبیاء کا حساب و کتاب ہوگا، اولیاء کا حساب و کتاب ہوگا، صالحین کا حساب و کتاب ہوگا، اچھے لوگوں کا حساب و کتاب ہوگا، برے لوگوں کا حساب و کتاب ہوگا، سب لوگ سب مل گئے، ان کو نفسی نفسی کا عالم پڑا ہوا ہے، ان کو حساب و کتاب دینا ہے، ان کو جواب دینا ہے، یہ ان سے فریادیں کرتا ہے، یہ غیر اللہ کے پاس جاتا ہے، یہ انبیاء کو پکارتا ہے، اولیاء کو پکارتا ہے، صالحین کو پکارتا ہے، مزار پرستی کرتا ہے، قبر پرستی کرتا ہے، چادر چڑھاتا ہے، اور یہ سب کے سب بیچارے کیا ہے سب میں لگے ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ ان سے بھی سوال کرنے والا ہے۔ سمجھ میں بات نہیں آتی ہے، کتنی طریقے سے سمجھاؤں میں، کیا بتائیے سورہ المائدہ کی، یوم یجمع اللہ الرسل، جس دن اللہ رب العالمین تمام انبیاء کو جمع کرے گا، پوچھے گا فیقول ماذا اجبتم، تم کو کیا جواب دیا گیا، کیا مطلب کیا جواب دیا گیا، یہ کیا ہے نبی کی موت کے بعد سے کیا اس کا تذکرہ ہے، نبی کی موت سے کیا ہے بعد سے اس کا تعلق ہے، اگر نبی زندہ تھے ان کی زندگی میں جو کچھ باتیں ہوئیں وہ کیا ہے اپنی امتی کے بارے میں بتائیں گے، اس نے ایسا کیا تھا، اس نے ایسا کیا تھا، اس نے ایسا کہا تھا، انبیاء کیا ہوں گے ان کے اوپر گواہی دیں گے، لیکن یہ جو آیت کے اندر کیا یہ بات آ رہی ہے یہ نبی کی موت اور وفات کے بعد سے تعلق ہے، پوچھے گا فیقول ماذا اجبتم، کیا جواب دیا گیا، تمہاری امت کی خبر کیا رہی، تمہاری موت کے بعد کیا جواب دیں گے، جواب دیں گے، کیوں جواب نہیں دیں گے، اس کا تعلق کس سے ہے، علم غیب سے، نبی کیا زمین کے اندر دفن کر دیے گئے، ان کو کفنایا گیا، ان کو نہلایا گیا، ان کو دفنایا گیا، کیا کہیں گے قالوا لا علم لنا، سورہ المائدہ، قالوا لا علم لنا، اللہ تعالیٰ ہمارے پاس علم نہیں ہے، ہمارے پاس علم غیب کہاں تھا، غیب کا مالک کیا ہے، تو ہے، ہمارے مرنے کے بعد، ہماری موت کے بعد، ہمارے دفن کر دیے جانے کے بعد وہ لوگ کیا کرتے تھے، کیا نہیں کرتے تھے، کیا بدعتیں ایجاد کی، کیا خرافات ایجاد کیا، کیا کیا ان لوگوں نے کیا، لا علم لنا، صاف لفظوں میں ہمارے پاس علم نہیں ہے، انت علام الغیوب، غیب کا مالک تو ہے۔ اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک مرتبہ کیا ہے یہ لمبی حدیث ہے، مجھے جتنے کی ضرورت ہے بیچ میں سے لیتا ہوں، اوپر سے کیا معلوم کر لینا مشاہد سے، کیا صحیح مسلم کی حدیث ہے، کتاب الطہارہ، باب استحباب اطارت الغرۃ والتحجیل، لیکن اللہ کے رسول صحابہ کرام پوچھتے ہیں کیا کیف تعرف من لم یات بعد من امتک یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول آپ کی امت، آپ کی موت کے بعد جو لوگ قیامت تک آنے والے ہیں ان کو آپ میدان محشر میں کیسے پہچانیں گے، اس سوال دیکھو صحابہ سوال پوچھتے ہیں، اے اللہ کے رسول آپ زندہ ہیں، آپ کو معلوم ہے یہ ابو بکر ہے، یہ عمر ہے، یہ عثمان ہے، یہ علی ہے، یہ ابو ہریرہ ہے، یہ عبداللہ بن عباس ہے، یہ آپ کے چچا ہے، یہ آپ کے یہ ہے، یہ ہے، لیکن آپ کی موت کے بعد قیامت تک اس امت میں جو لوگ آئیں گے کئی تعریف ہو، آپ ان کو میدان محشر میں کیسے پہچانیں گے، اللہ نبی عالم الغیب ہوتا صحابی سوال کرتے ہرگز استعمال کرتے، لیکن کیا جواب دیا نبی نے، نبی عالم الغیب نہیں ہے، فرمایا اللہ رب العالمین نے ایک
ایک نشانی دیا ہے. اس امت کو ایسی نشانی دیا ہے جو نشانی کیا کسی اور امت کو کیا نہیں دیا. فرمایا اللہ کے رسول نے کہ میں جواب دیتا ہوں. اس کا کیا جواب ہے؟ ارأیت لو ان رجلا له خیل مر محجلۃ بین ظہر خیل دہم بہم الا یعرف خیلہ. اے میرے صحابہ بتاؤ بالکل سیاہ اور کالے رنگ کے کیا گھوڑے ہیں؟ خیل دہم بہم، بالکل کیا ہے؟ سیاہ رنگ کے کالے. مثلا 90 گھوڑے ہیں. کتنے گھوڑے ہیں؟ 90. 10 آدمیوں کے. ایک آدمی کے کتنے ہیں؟ 90 ہو گئے بالکل سیاہ کالے. اور ایک آدمی آیا 10 گھوڑے لے کر کے. وہ کیسے ہیں؟ غر محجل. یہ عربی کا لفظ ہے. کیا؟ غر اور محجل. غر بولتے ہیں وہ گھوڑا جس کی پیشانی پر سفید داغ، اگر کالا ہو یا براؤن ہو، سفید داغ کتنا اچھا لگتا ہے اور پورے جسم میں ہو. اور محجل بولتے ہیں وہ گھوڑا جس کے ہاتھ پاؤں میں سفید داغ ہو. مطلب کیا ہوا؟ چتکبرا. کیا بولتے ہیں؟ چتکبرا یا کیا؟ چتی داغ. یہ 90 کالے گھوڑے ہیں سیاہ اور 10 آدمیوں کے ہیں اور سب کو سر پر دوڑا دیا، سب کو ملا دیا. پہچانا مشکل ہے؟ نہیں مشکل ہے، بالکل مشکل ہے. سبھی کیا ایک کلر کے، سبھی ایک دن سکے، سبھی ایک کوالٹی کے، سبھی کالے، سبھی کیا ایک ہی بڑے ہے. نہیں اس میں کیا ہے؟ ایک آدمی 10 گھوڑے لے کے آتا ہے چت کے بڑے اور چتی داغ، اور اسی میں کیا وہ بھی دوڑا دیتا ہے. دوڑانے کے بعد 10 منٹ کے بعد کیا ہے؟ سب کو اپنے اپنے گھوڑے نکال رہا ہے. جن کے گھوڑے کیا کالے ہیں ان کو پریشانی ہو رہی ہے، اور جس کے گھوڑے کیا چتی داغ اور چتکبرے ہیں اس کو پریشانی ہو رہی ہے، کوئی پریشانی نہیں ہوئی. اسی طریقے سے ساری امتیں جمع ہوں گی اور میری امت کو کیا ہے؟ اللہ رب العالمین نے یہ در امتیاز دیا ہے، یہ شان امتیازی دی ہے کہ یہ لوگ نماز پڑھنے کے لیے وضو کرتے ہیں تو وضو کرنے میں جن اعضاء کو دھوتے ہیں وہ اعضاء کیا ہے؟ چمکتے اور دمکتے ہوں گے. اور میں پہچان لوں گا کہ یہ میرا امتی ہے، یہ میرا امتی ہے، یہ میرا امتی ہے. جیسے گھوڑے والے نے پہچان لیا اس کا چتی دار گھوڑا تھا، اس نے نکال لیا ہے، اسی طریقے سے پوری انبیاء کی امتیں جمع ہوگی اور میرے امتی جو نمازی ہوں گے ان کے کیا ہے؟ ان کا چہرہ چمکتا ہوگا، ان کے ہاتھ چمکتے ہوں گے، ان کے پیر چمکتے ہوں گے. اللہ کے رسول پوچھتے ہیں کہ یہ چتکبرے گھوڑے جن کے ہیں اس کے مالک کو نکالنے میں پریشانی ہے؟ پریشانی ہے؟ نہیں پریشانی ہے. صحابہ بولتے کوئی پریشانی نہیں ہے. فَإِنَّهُمْ يَأْتُونَ غُرًّا مُحَجَّلِينَ مِنْ آثَارِ الْوُضُوءِ أَوْ مِنَ الْوُضُوءِ. میری امت کے وہ لوگ جو نماز پڑھتے ہیں وہ بھی کیا ہے؟ اس حالت میں آئے ہیں کہ ان کے اعضاء وضو کیا ہے؟ چمکتے ہوں گے. پہچان لیا؟ عالم الغیب تو نہیں، پہچان لیں گے. اس کے بعد آ رہے ہیں نبی کا حوض اور کوثر ہے. آ رہے ہیں اس سے کیا ایک گھٹ پلا رہے ہیں، آ رہے ہیں ایک گھٹ پلا رہے ہیں. وہ انا فرتم من الحوض ہے، میں پہلے سے موجود ہوں گا. ایک گھٹ پلا رہے ہیں، وہ ایک گھٹ پی رہا ہے. لم یزما بعد ابدا، کبھی پیاسا نہیں ہوگا. ایک جماعت آ رہی ہے، کچھ لوگ آ رہے ہیں. لا یختلجن، فرشتہ گھسیٹ دیتا ہے، فرشتہ پیچھے کرتا ہے، فرشتہ دور کرتا ہے. حوض کوثر پر جا نہیں سکتے، حوض کوثر سے پی نہیں سکتے. نبی بولتا ہے اصحابی اصحابی، امتی امتی. فرشتے یہ بھی میرے امتی ہیں، یہ بھی میرے امتی ہیں، ان کے بھی اعضاء وضو چمک رہے ہیں، ان کو آنے دو، ان کو بھی کہنا ہے پلاؤں گا. فرشتہ کیا جواب دیتا ہے میدان محشر میں؟ آج کا یہ انسان بولتا ہے نبی عالم الغیب ہے، اور فرشتہ کیا جواب دیتا ہے؟ انک لا تدری، اے نبی آپ نہیں جانتے. اللہ اے نبی آپ نہیں جانتے. ما حدث بعدک، آپ کی موت کے بعد، آپ کو دفن کر دینے کے بعد انہوں نے دین کے اندر کیا کیا بدعتیں ایجاد کی تھی، کیا کیا خرافات ایجاد کی تھی. وہ کام یہ لوگ کرتے جس کا ثبوت اللہ اور اس کے رسول سے نہیں ہے. وہ لوگ یہ کام کرتے جس کا کیا ثبوت قرآن و حدیث سے نہیں ہے. یہ لوگ بدعتیں ایجاد کر لیتے. یہ مجھے بتانا ہے کہ فرشتہ کیوں بول رہا ہے انک لا تدری. صحیح حدیث ہے، مسلم کی کیا ہے؟ صحیح حدیث ہے. انک لا تدری، اے نبی آپ نہیں جانتے. تب کیا کریں گے؟ اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کے اندر ہیں. تاریخ کا سب سے خطرناک لیکن واقعہ ہے. یہ تاریخ کا سب سے خطرناک کام کرنے کے لیے مشرکین مکہ جمع ہیں، اور نبی بھی مکہ کے اندر، کہیں دور نہیں دوسرے ملک میں گئے. سب سے خطرناک فیصلہ ہو رہا ہے نبی کی ذات سے. کیا فیصلہ ہو رہا ہے؟ نبی کو ختم کر دیا جائے. مکہ کی پارلیمنٹ دارالندوہ، سن لے ذرا بیٹھ کر چند دن. مکہ کی پارلیمنٹ دارالندوہ، کیا نام ہے؟ دارالندوہ. یوم الخمیس، جمعرات کا دن، 26 صفر نبوت کا 14واں سال اور 12 ستمبر 622 عیسوی. بتا دیا صفر کی
26 तारीख जुमेरात का दिन, नबूवत का 14वां साल, 622 ईस्वी, 12 सितंबर। जमा हो गए बड़े बड़े, उसमें अबू जहल भी है, शैबा, उतबा, अबुल बख्तरी और क्या बड़े बड़े सरदार उसमें जमा हैं। और उसी में क्या है, इंसानी शक्ल में जिब्रील इब्लीस भी आ गया। कौन आया? इब्लीस। इंसानी शक्ल में जुब्बा कुब्बा पहन के है, बड़े शेख की शक्ल में क्या है, इब्लीस भी आ गया। लोगों ने पूछा ये साहब कौन है? कहा मैं क्या शेख नजदी हूँ, बड़ा शेख है कि नहीं। मैंने सुना कि आप लोग क्या राय मशवरा कर रहे हैं नबी के बारे में, तो क्या मैं भी हाजिर हो जाता हूँ? हो सकता है कि क्या है, बंदा भी क्या है, कोई अच्छी राय दे। तो सुबह को ये लोग क्या मक्का की पार्लियामेंट धर्म नदवा के अंदर ये लोग जमा हो गए। जब जमा हो जाने के बाद क्या है, राय मशवरा हुआ क्या किया जाए, इसे छुटकारा कैसे हासिल किया जाए। हमारे माबूदों को बुरा भला कहता है, हम लोगों को बुरा भला कहता है। सबसे पहले राय दिया अबुल अस्वद। किसने राय दिया? अबुल अस्वद नाम का एक आदमी था, उसने राय दिया कि इसको क्या यहाँ से निकाल दिया जाए, कहीं भगा दिया जाए। इब्लीस ने कहा नहीं, ये राय सही नहीं है, इसके बोल बड़े मीठे हैं, इसकी बात बड़ी मीठी है, इसकी बात बड़ी अच्छी है, कैसे लोगों को अपनी तरफ माइल कर लेता है। वहाँ जाएगा, वहाँ लोगों को फिर तबलीग करेगा, वहाँ लोगों को जमा कर लेगा, फिर आगे तुम्हारे पास के हमला करेगा, तुमसे मुकाबला करेगा। ये राय सही नहीं है, ये राय क्या है, रद्द कर दी गई। उसके बाद क्या है, दूसरी राय आती है अबुल बख्तरी। क्या नाम उसका? अबुल बख्तरी। कैद कर दो, जंजीरों में बांध दो, जकड़ दो, और उसके बाद क्या बंद कर दो। इब्लीस ने कहा यह भी राय सही नहीं है, लोगों को पता चलेगा जो इसके मानने वाले हैं, जो इसके ऊपर ईमान लाए हैं, पता चलेगा, आएंगे उसको खोल के ले जाएंगे, तुमसे लड़ाई करेंगे, लड़ाई झगड़ा करके क्या उसको खोल के ले जाएंगे। अबू जहल ने कहा जहां तक मेरा दिमाग पहुंच रहा है वहां तक किसी का दिमाग पहुंचा नहीं है, अभी तक वहां किसी का दिमाग क्या है, काम नहीं कर रहा है। लोगों ने पूछा कि वो क्या बात है। अबू जहल ने कहा हर कबीले से चंद नौजवान लिए जाएं, बड़े बड़े बहादुर, हट्टे कट्टे, और सबके हाथ में क्या है, तलवार दी जाए। और रात का टाइम मुतय्यन हुआ, 12 बजे रात का, आधी रात का टाइम मुतय्यन हुआ। सबको यकबारगी हमला करने के लिए कहा जाए, सब यकबारगी हमला कर देंगे और पता नहीं चलेगा मोहम्मद का मर्डर किसने किया है, मोहम्मद का कत्ल किसने किया है। इसलिए सारे कबीले के ऊपर इनका खून फैल जाएगा और नबी की खानदान वाले तमाम कबीलों से बदला लेने की ताकत नहीं रखते। सुबह सुबह यह मशवरा हुआ, इसी पर इत्तेफाक हुआ, इब्लीस ने भी इत्तेफाक किया, ठीक है क्या है, चंद नौजवान जमा किए जाएंगे, सबके हाथ में तलवार दी जाएगी, 12 बजे रात में, आधी रात में सब लोग क्या मिलकर हमला कर देंगे और इस तरीके से फैसला नहीं होगा किस कबीले के आदमी ने मारा है, किसने मारा है, मामला ऐसी क्या रह जाएगा कि ये क्या मामला का कुछ चलेगा। तब अमल दरामद करना है आधी रात में। इधर क्या है, अल्लाह के रसूल मक्का के अंदर ही हैं, लेकिन कसम है रब काबा की, अल्लाह के रसूल को पता नहीं है। अब ये जो क्या मैं पढ़ने जा रहा हूँ ये सही बुखारी की, अल्लाह के रसूल की कहा बाब हिजरत नबी, नबी की हिजरत के बारे में जो बात इमाम बुखारी बांधते हैं आप उसमें पढ़ेंगे। इतनी बात हुई, वो चले गए, नबी अपने घर में है, नबी का वतन वही है, नबी का शहर वही है, और नबी शहर मक्का के अंदर है। क्या बोलते हैं, वलम्मा तम्म इत्तिखादुल क़रारिल ग़ाशिम बिक़त्ल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नज़ल इलैहि जिब्रील बिवहyi रब्बिही तबारक व तआला। जब पार्लियामेंट में करारदाद पास हो गई, मशवरा हो गया, राय पास हो गई, इत्तेफाक हो गया, अल्लाह रब्बुल आलमीन जिब्रील अमीन को भेजता है। नबी आलिमुल गैब नहीं होता है, मुहताज होता है, जिब्रील आएंगे, वो बताएंगे, अल्लाह ताला दिल के अंदर बात करेगा, या अल्लाह ताला क्या ख्वाब में दिखाएगा। वो है कि इसमें शुरू में मैंने बताया जिब्रील अमीन को भेजा, जिब्रील अमीन अल्लाह का पैगाम लेके आते हैं और सारी बातें बताते हैं। मक्का की पार्लियामेंट दारुल नदवा के अंदर फैसला ये हुआ है, अल्लाह ताला क्या फरमाता है कि ये रात क्या है, आपको अपने घर में नहीं गुजारनी है। अल्लाह है कि नहीं है, ये रात क्या है, आपको घर में नहीं गुजारनी है। हिजरत मदीना का क्या है, इजाजत मिल चुकी है, अल्लाह ने क्या हिजरत की इजाजत दी है, आप तैयारी करें। अबू बकर सिद्दीक क्या है, साथ में जाएंगे और सुने, होशियार रहें, ये रात आप अपने घर में न गुजारें। फौरन अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु घर का है, अल्लाह का रसूल जाते हैं, वहाँ पर प्लान बनता है, प्रोग्राम बनता है, अल्लाह का रसूल बताते हैं कि अबू बकर सिद्दीक इजाज़त मिल गई हिजरत मदीना की, अब चले। इस तरीके से तैयारी होती है, ऊँटनियों की, सवारियों की, कौन लेकर के जाएगा, और उसके बाद घर आते हैं। घर आने के बाद क्या, अभी मुशरिकीन मक्का को पता नहीं, अब वो क्या आधी रात के इंतजार में है, सब क्या जमा हो गए, आधी रात में तलवार लेकर के हंस रहे हैं, मजाक उड़ा रहे हैं, ठट्ठे उड़ा रहे हैं। अल्लाह के रसूल ने अपने बिस्तर के ऊपर किसको सुलाया, अली
رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو میرے بچے میرے بستر پر سو جاؤ، یہ میری حضرمی چادر حضرموت کی بنی ہوئی یمن کی، یہ میری چادر اوڑھ کے سو جاؤ. سب کو معلوم تھا، معلوم تھی یہ بات کہ اللہ کا رسول یہ کیا ہے، یہ چادر اوڑھ کے سوتے ہیں، یہ ان کی چار پائی ہے، یہ ان کے بستر کی جگہ ہے. اس کے بعد اس پر سو جاتے تھے ان کو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو. اور رات میں اللہ رب العالمین نے کیا ہے اپنے نبی کو نکالا کس طریقے سے، یہ سب تیاری میں تلوار لے کر کے، لیکن کیا فرمایا اللہ رب العالمین وَلَكِنَّ اللَّهَ غَالِبٌ عَلَىٰ أَمْرِهِ، اللہ تعالیٰ اپنے معاملے میں غالب ہے. بیدہ ملکوت السماوات والارض، زمین و آسمان کی بادشاہت اور حکومت اسی کے ہاتھ میں ہے، وہ کسی کا محتاج نہیں ہے. بتایا کس طریقے سے نکلنا ہے. اللہ رب العالمین نے یاد کرا ہے سورہ وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ. نبی کو یاد کراتا ہے، نبی یاد کریں جب کفار مکہ کے بارے میں رائے مشورہ کر رہے تھے، اس پر اتفاق ہو گیا تاکہ آپ کو قید کر دیں یا آپ کو قتل کر دیں یا آپ کو کیا ہے مکہ سے نکال دیں. وہ لوگ کیا ہے چال بازی کر رہے تھے، چال چل رہے تھے، داؤ چل رہے تھے، اور اللہ تعالیٰ بھی داؤ چل رہا تھا آپ کے لیے. واللہ خیر الماکرین، اور سب سے بہتر چال چلنے والا کون ہے؟ نکال دیا کس طریقے سے؟ یہ لوگ بیٹھے تھے، اللہ کا رسول کیا نکلے، اللہ رب العالمین نے بتایا، جبریل نے بتایا ایک مٹھی مٹی لینا کنکریری ایسے لے کر کے کیا ہے بسم اللہ کر کے کیا پھینکنا، ان سب کے سروں کے اوپر مٹی پہنچ جائے گی. اللہ تعالیٰ ان کی نگاہوں کو اچک لے گا. کس طریقے سے؟ وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِن خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ. قال پڑھ رہا ہوں سورہ یاسین سے. وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِن خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ. یہ پڑھتے ہوئے اللہ کے رسول کی آنکھیں بیچ سے نکل گئے، ایک مٹھی مٹی اٹھائی پھینک دیا، سب کے سر کے اوپر مٹی پہنچ گئی. اللہ رب العالمین نے ان کے آگے اور پیچھے آڑ کر دیا. کیا مطلب؟ ان کی نگاہوں کو چک لیا، ان کی بینائی کو کیا اس ٹائم کے لیے ختم کر دیا. اور نبی کیا ہے اللہ کا نام لے کر کے کس کے گھر پہنچ گئے؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ. رات میں نبی عالم رات میں نکلتے ہیں، ان کے گھر جاتے ہیں، وہاں سے بھی کیا ہے نکلتے ہیں چپکے چپکے، پھر 3 راتیں گزارتے ہیں ہمارے سور کے اندر. نبی کو ڈر ہے، نبی کو خوف ہے، نبی عالم الغیب ہے، نبی ڈرتا کیوں ہے؟ نبی چپکے سے کیوں نکلتا ہے؟ نبی کی رات کی تاریکی میں کیوں نکلتا ہے؟ اس طریقے سے کیا نکل گئے. اور ان لوگوں نے کیا ہے یہ انتظار کرتے رہے. ادھر سے ایک آدمی آیا، اس نے کہا بھائی کس کا انتظار کر رہے ہیں؟ کہا محمد کا. کہا وہ تو تمہارے بیچ میں سے نکل کر کے گئے. اللہ اکبر سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ کا ہے اور عیب سے پاک لمبا چوڑا یہ واقعہ ہے، آپ معلوم کر لیں. بتانا یہ ہے کہ پارلیمنٹ کے اندر قرارداد پیش ہوئی لیکن نبی کو معلوم نہیں چلا. اور نبی اگر عالم الغیب ہوتا ڈرتے ڈرتے اس کے بعد ہجرت ہوئی، گئے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس. ان کے گھر سے کیا لوگ چلے 3 دن کیا غار ثور میں. کون کون ساتھ میں تھا؟ کون کون ساتھ میں تھا؟ ابو بکر صدیق اللہ کے رسول. نمبر 3 ابو بکر صدیق کا غلام عامر بن فہیرہ. اور نمبر 4 بھی ایک آدمی، بتاؤ کون ہے؟ نمبر 4 ایک آدمی ہے، اس کا کام کیا ہے؟ یہ تینوں تو جا رہے ہیں، وہ چوتھا آدمی کون ہے؟ عبداللہ بن اریقط. عبداللہ بن اریقط اس کو کس لیے لیا؟ مدینے کا راستہ بتانے کے لیے. اللہ اکبر. بولتا ہے نبی عالم الغیب مکہ اور مدینہ کے درمیان تقریباً 500 کلومیٹر کا فاصلہ ہے، نبی کو مدینہ کا راستہ معلوم نہیں. اللہ ایک آدمی کو لیا محتاج ہے. سمجھ میں آ رہی بات نکتے کی؟ اس کو سمجھو کہ نبی محتاج ہے، مدینہ کا راستہ معلوم نہیں ہے، صرف 500 کلومیٹر کا فاصلہ ہے. مدینہ جانے کے لیے کیا ہے راستہ معلوم نہیں ہے. ایک آدمی کو لیتے عبداللہ بن اریقط اس کا نام ہے اور وہ راستہ بتاتا ہے. کتنی نکتے کی بات بتائیں. اسی طریقے سے کیا ہے غزوہ بنو نذیر. چند منٹ غزوہ بنو نذیر. سیرت النبی پڑھ لو ایک مرتبہ، الرحیق المختوم پڑھ لو، علامہ صفور رحمان سے مبارک پوری رحمۃ اللہ علیہ کی. غزوہ بنو نذیر سن 5 ہجری میں غزوہ ہوا. مجھے جتنے کی ضرورت ہے میں کیا اتنا بولتا ہوں. ایک کا مدینہ کے اندر یہودی آباد تھے، بنو نذیر، بنو قینقاع، بنو قریظہ. غزوہ بنو نذیر میں ایک کام سے اللہ کے رسول گئے ایک کام سے، آپ پڑھ لینا تفسیر اس میں ہے. ایک کام سے گئے، بھائی یہ کام ہے. یہودیوں نے کہا ٹھیک ہے ابو القاسم اللہ کے رسول کی کنیت تھی، آپ یہاں بیٹھے، ہم کیا ہے رائے مشورہ کر کے آتے ہیں. آپ یہاں بیٹھے ہم رائے مشورہ کر کے کیا ہے آتے ہیں. اللہ کے رسول کیا مکان کی دیوار تھی، دیوار سے ٹیک لگا کر کے بیٹھے. سنیں آپ کے سامنے کون ہے؟ ابو بکر ہے، عمر ہے، دیگر صحابہ کرام ہیں. آپ بیٹھے ہم آ رہے ہیں اندر سے. اللہ کے رسول دیوار سے ٹیک لگا کر کے بیٹھ گئے. جب یہ لوگ اندر گئے شیطان سوار ہو گیا. کیا شیطان سوار ہوا؟ بات کچھ اور ہو گئی. پروگرام کیا پلٹ گیا. ان لوگوں نے رائے مشورہ کیا یار اچھا ہے، اچھا موقع ہے، دیکھو کہاں بیٹھا ہے.
کہاں بیٹھے ہیں؟ دیوار سے ٹک لگا کر کے. کوئی اوپر سے جائے اور بھاری کیا ہے پتھر اس کے اوپر گرا دے, کام ختم ہو جائے. اللہ, یہ کیا ہے؟ رام نبی دیوار کا فرق ہے, اللہ کی قسم مانتا نہیں ہے. اور جب بولا جائے کوئی بات سخت سست آ جائے, وہابی ہیں, جاریات والے ہیں, حدیث ہیں, یہ اور یہ میں کیا سیرت النبی بیان کر رہا ہوں. صرف دیوار کا فرق ہے اللہ کی قسم. لیکن نبی کو معلوم نہیں ہے کہ کیا ہو رہا ہے دیوار کے اس پاس اس پار. وہ لوگ کہہ کے گئے ہیں آپ بیٹھے ہم آ رہے مشورہ کر کے, اندر کیا مشورہ ہو رہا ہے؟ رائے بدل گئی, مشورہ بدل گیا. کون ہے جو بھاری پتھر اٹھائے اور اس کے اوپر گرا دے, کام ختم ہو جائے. ایک آدمی تیار ہوا, کون؟ عمر بن جہاش. کیا نام تھا؟ عمر بن جہاش. وہ تیار ہوا, میں گراتا ہوں. یہودی عالم تھے ان کے, سلام بن مشکم. انہوں نے کہا ارے بھائی ایسا مت کرو, اس کو بتا دیا جائے گا, پھر تمہاری بدنامی ہوگی, ذلت ہوگی, رسوائی ہوگی. یہ سب باتیں ہو رہی تھی. اللہ کے رسول محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خارج مسرعا, تیزی کے ساتھ میں اٹھے اور مدینہ چل گئے. نہ ابو بکر سے کہا, نہ عمر سے کہا, نہ صحابہ کرام سے کہا, تیزی سے اٹھے. ونہض مسرعا, جلدی سے سر پٹ کے مدینے بھاگے. پیچھے سے صحابہ کرام گئے. ابو بکر پوچھتے ہیں, عمر پوچھتے ہیں, صحابہ پوچھتے ہیں, اللہ کے رسول آپ جلدی سے چل دیے, بتائے بھی نہیں. ولم نشعر بہ, ہم کو خبر بھی نہیں ہوئی, آپ نے بتایا بھی نہیں. تب اللہ کے رسول کیا بولتے ہیں؟ ان کا ارادہ کیا تھا؟ ان کا ارادہ ناپاک تھا, وہ لوگ خبیث ہیں. ان کا ارادہ کیا؟ خبیثوں والا تھا. فرمایا کیا؟ ونزل جبریل من عند رب العالمین. سن رہے؟ ونزل جبریل من عند رب العالمین علی رسولہ صلی اللہ علیہ وسلم يعلمه بما هم به. جبریل امین کو اللہ بھیجتا ہے اپنے نبی کو بتانے کے لیے کہ دیوار کے پیچھے کیا ہے, گھر کے اندر کیا ہے. کس نے بتایا؟ جبریل امین نے. ایک واقعہ سن 2 ہجری. کیا سن 2 ہجری. اللہ کے رسول کی قتل کی سازش مکہ کے اندر, اور نبی کہاں ہے؟ مدینہ کے اندر. 2 ہیں, عمیر بن وہب, عمیر بن صفوان بن امیہ. سن لینا, یہ بڑی سننے کی باتیں ہوتی ہیں. عمیر بن وہب, صفوان بن امیہ. میں شارٹ میں بیان کر رہا ہوں. یہ دونوں بیٹھے کہاں؟ حتیم کعبہ میں. حتیم معلوم ہے نا, حجر اسماعیل, حتیم کعبہ, خانہ کعبہ کا وہ حصہ کا جس کے اوپر چھت نہیں ہے, ٹھیک ہے نہیں, طواف کیا ہے اس پار سے کرتے ہیں. وہیں بیٹھے ہوئے بات چیت کر رہے تھے. اس نے کہا, کس نے؟ صفوان بن امیہ نے. اس نے کہا کہ یار کچھ مزہ نہیں ہے, یہ غزوہ بدر کے کیا ہے, بھاگ کا واقعہ ہے, تھوڑی دیر کا. کیا یہ کوئی مزہ نہیں ہے, سب مار دے گئے. جو اچھے اچھے لوگ تھے, جو بہادر تھے, جو شیر تھے, نہیں سب کیا تھا, مزہ نہیں رہا زندگی میں, یہ بات ہو رہی تھی. تب کیا کہا اس نے؟ عمیر بن وہب نے کہا کہ اگر میرے پاس قرض نہیں ہوتا ہے کہ نہیں, مجھے قرض دینا, میں لوگوں سے پیسہ لیا, اگر میرے پاس قرض نہیں ہوتا اور میرے بچے نہیں ہوتے, میں مدینہ جا کر کے اس کو قتل کر دیتا. کیوں؟ میرے پاس مدینہ جانے کا ایک ہیلا ہے, ایک بہانہ ہے. وہ کیا بہانہ ہے؟ عمیر بن وہب کا لڑکا وہب, اس کے باپ کا نام بھی کیا ہے وہب, اور لڑکے کا نام بھی کیا ہوا؟ عمیر بن وہب نے کہا اگر میرے پاس قرض نہیں ہوتا, میرے اوپر قرض نہیں ہوتا اور میرے بچے نہیں ہوتے, وہ کون کھلائے گا پلائے گا؟ میں جا کر کے قتل کر دیتا, معاملہ آر پار ہو جاتا. کیا بتایا؟ میرے پاس جانے کے لیے ایک بہانہ ہے, ایک ہیلا ہے. کیوں؟ اسی عمیر بن وہب کا لڑکا وہب گرفتار میں آیا تھا, گرفتاری میں آیا تھا. کچھ لوگ شہید کر دیے گئے, کچھ لوگ قتل کر دیے گئے, اور کچھ لوگ قید کر دیے گئے. لیکن جو کیا ہے, مسلمانوں کی طرف سے جو کیا قتل ہوئے وہ کیا بولتے ہیں؟ شہید. اور جو کافروں کی طرف سے کیا قتل کر دیے گئے, اور اسی میں سے کچھ قید کر دیے گئے. انہیں قیدیوں میں سے عمیر بن وہب کا لڑکا وہب تھا, مدینے کے اندر قید تھا. کہا میرے پاس ہیلا ہے, میں جا سکتا ہوں بچے کا مارا بنا کر کے, بھائی میرے بچے کو چھوڑو, لیکن اس کو چھوڑ دو. کیا بتایا صفوان بن امیہ نے؟ لوہا گرم ہے, ہتھوڑا مار دے. کہا سنو, تمہارا قرض میرے اوپر, میری ذمہ داری, اور تمہارے بال بچے میرے بال بچے, ان کی ذمہ داری میرے اوپر. دونوں کی ذمہ داری لیتا ہے, دونوں کی کیا ہے ذمہ داری لیتا ہے صفوان بن امیہ. فقال له عمیر فاكتم عني شاني وشانه. کیا ہے اس معاملے کو رات میں رکھنا, کوئی دوسرا نہیں ہے. حالانکہ یہ کافر ہیں, یہ مشرک ہیں. اگر مومن ہے, اگر 2 ہے تو تیسرا کون ہے؟ اللہ رب العالمین ہے. اگر 3 ہے تو چوتھا کون ہے؟ اللہ رب العالمین ہے. ان دونوں کا عقیدہ کیا تھا؟ دونوں ہی ہم ہیں, اس کے علاوہ کوئی تیسرا نہیں ہے. صفوان بن امیہ سے عمیر بن وہب بولتا ہے, بات کیا ہے, چپ چاپ رہے, کسی کو بتانا نہیں,
میں جاتا ہوں، جب تم نے ذمہ داری لے لی۔ اس نے تلوار کو کیا تیز کیا اور تلوار کو کیا زہر آلود کیا، زہر کے پانی میں کیا زہر کے اندر کیا ہے اس کو ڈبویا اور ننگی تلوار لے کر کے پہنچا کہاں؟ مدینہ منورہ۔ مدینہ منورہ کیا ہے جب پہنچ گیا تو مسجد نبوی کے پاس میں کیا صحابہ کرام موجود تھے۔ سب سے پہلے نگاہ پڑتی ہے اس کی وہی ہیں جن کو دیکھ کر شیطان بھاگ جاتا ہے۔ کون ہے؟ پہنچ گیا مسجد نبوی کے پاس، نبی کو اللہ رب العالمین نے بتا دیا۔ اللہ کو کیا عقیدہ ہونا چاہیے؟ اگر اللہ کے رسول عمیر بن وقت پوچھتے ہیں تو اس لیے آیا ہے، تو اس لیے آیا ہے، تو آپ کا دماغ یہ کہے گا نبی عالم الغیب ہے؟ نہیں، عقیدہ یہ ہونا چاہیے کہ اس کے مدینہ پہنچنے سے پہلے اللہ رب العالمین نے نبی کو بتا دیا ہے۔ اگر مومن تو یہ عقیدہ رکھے کہ نبی عالم الغیب نہیں، نبی کیا ہے اللہ رب العالمین نے رہنمائی کیا ہے، تو جبریل کو بھیجے گا یا اللہ رب العالمین نے کیا خود کیا ہے نبی کے دل میں بات ڈال کے کیا خود بتایا ہو گیا۔ ملاقات دن سے عمر بن خطاب سے کہا ھذا عدو اللہ، یہ اللہ کا دشمن، یہ شیطان، یہ خبیث، ننگی تلوار، اس کا ارادہ کیا بالکل کیا ہے صحیح نہیں۔ آیا کس لیے؟ کہاں آیا؟ مدینے کے اندر اللہ کے رسول کو کوئی کام ہے، فوراً کیا چوکنے ہو گئے، پکڑا اس کو۔ صحابہ کرام نے فرمایا کہ تم لوگ جاؤ اللہ کے رسول کی کیا ہے آس پاس بیٹھ جاؤ، کیونکہ کیا اس کا ارادہ کیا ہے صحیح نہیں لگ رہا ہے، کوئی کیا برے ارادے سے آیا ہے۔ اور ننگی تلوار لے کر کے اس کے بعد صحابہ کرام جب بیٹھ گئے تب اللہ کے رسول کے پاس کیا ہے عمر بن خطاب اس کو پکڑ کر یہاں سے پکڑے اور لے کر کے کیا گئے۔ جب اللہ کے رسول نے دیکھا فرمایا ارسلہ یا عمر، عمر کیا اس کو چھوڑ دو، اور عمر سے کیا فرمایا ادنو یا عمر، اور قریب آؤ اور قریب آؤ۔ جب قریب بیٹھ گیا عمر بن وہب، ایک مشرک کا عقیدہ سنو، ایک کافر کا عقیدہ سنو، چند منٹ کے اندر مسلمان ہو جائے گا۔ نئے مسلمان کا عقیدہ سنو، یہ پرانا مسلمان ہے، باپ دادا سے مسلمان ہے، نبی کے بارے میں کیا علم غیب کا عقیدہ رکھتا ہے۔ اللہ توبہ کرو، سن کر کیا توبہ کر لینا۔ کیا بتایا اللہ کے رسول نے ادنو یا عمر، عمر قریب ہو جاؤ۔ قریب آیا، بیٹھا، دعا سلام ہوئی۔ دعا سلام کے بعد کیا ہے دعا سلام کے بعد پوچھا اللہ کے رسول نے ماں جا بے یا عمر، اس لیے آیا ہو؟ کیا اس نے کہا میں آیا ہوں اپنے بیٹے کو چھڑانے کے لیے، آپ کو معلوم نہیں میرا بیٹا جہاں پر قید ہے، میں اس کو چھڑانے کے لیے آیا ہوں۔ پھر اللہ کے رسول پوچھتے صحیح بتاؤ فما بال السیف، یہ تلوار کا کیا معاملہ ہے؟ اگر قیدی چھڑانے کے لیے آیا ہے، لڑکا چھڑانے کے لیے آیا ہے، پھر تلوار تمہاری گردن کے اندر کیوں ہے؟ فرمایا کس نے؟ عمیر نے۔ اس تلوار کا برا ہو، اس نے کوئی فائدہ نہیں دیا غزوہ بدر میں، کون سا فائدہ اس تلوار سے؟ سبھی کیا مارے گئے۔ تب اللہ کے رسول پوچھتے ہیں، کیا پوچھتے ہیں؟ سچ بتاؤ۔ پھر اس نے کہا اسی کام کے لیے آیا ہوں، قیدی کو چھڑانے کے لیے۔ تب اللہ کے رسول پوچھتے ہیں بل قعدت انت وصفوان بن امیہ فی الحجر، تم اور صفوان بن امیہ ہجر اسماعیل میں بیٹھے تھے، ایسی ایسی بات ہوئی، تمہارے پر قرض تھا، تمہارے بچے کی ذمہ داری تھی، اس نے ذمہ داری لے لی ہے اور تم مجھے قتل کرنے کے لیے آ گئے ہو یہاں پر ننگی تلوار لے کر کے۔ یہ بات بتایا کس نے؟ امام الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور کہا واللہ حائل بینک و بین دارک، لیکن یاد رکھ عمر اللہ تعالیٰ تیرے اور میرے درمیان حائل ہے، تو کامیاب نہیں ہو سکتا ہے۔ جب اللہ کے رسول نے بتایا پوری داستان، پوری بات بتائی، تم لوگ بیٹھے تھے مکہ کے اندر ہجر اسماعیل میں، ایسے ایسے تم نے کہا ہے، کیا کہا عمر نے؟ فوراً اللہ کے رسول کا پیر چومتا ہے، فوراً پیر پکڑتا ہے، فوراً پیشانی چومتا ہے، فوراً ہاتھ پکڑتا ہے۔ آپ بہت پہنچے ہوئے ہیں، آپ نبی ہیں، آپ عالم الغیب ہیں، آپ بہت بڑے بابا ہیں، ہمارا وہی عقیدہ ہے۔ کوئی ایک پھلجڑی چھوڑ دیا، تیر مار دیا، صحیح ہو گئی، یہ بہت بڑے عالم ہیں، یہ بہت بڑے بابا ہیں، یہ بہت بڑے بزرگ ہیں، اور اس کے بعد کیا ہے انہی کے پاس سارے عقیدے مرنے کے اسی کا مزار بن جاتا ہے۔ یہ دیکھو یہ کیا ہے، کافر ہے، ابھی داخل نہیں ہوا ہے۔ سب کچھ بتانے کے بعد کیا ہے عمیر بن وہب کیا کہتا ہے؟ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ، میں گواہی دیتا ہوں اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، اور میں گواہی دیتا ہوں اللہ کے رسول آپ سچے نبی ہیں۔ اور کیا کہتا ہے اللہ کے رسول مکہ کے اندر آپ آسمان کی خبر بتاتے تھے، آپ کہتے تھے اللہ یہ فرماتا ہے، اللہ یہ فرماتا ہے، آپ نبی ہیں، آپ کے پاس وحی آتی ہے تو ہم لوگ آپ کو جھٹلاتے تھے، لیکن یہ معاملہ ایسا ہے کہ میرے اور صفوان کے درمیان کوئی تیسرا نہیں تھا۔ ایک کافر کا عقیدہ دیکھو، نئے مسلم کا عقیدہ دیکھو، پہلے کلمہ پڑھتا ہے، پہلے مسلمان ہوتا ہے، اور کیا بولتے ہیں کیا عمیر بن وہب یہ کیا ہے ہم مکے کے اندر آپ کو جھٹلاتے تھے، لیکن یہ معاملہ ایسا ہے کہ یہاں کیا دو کے علاوہ کوئی تیسرا نہیں تھا۔ پھر اللہ کی تعریف کرتے ہیں عمیر بن وہب، الحمدللہ اللہ کی تعریف کرتے ہیں، اور کیا کہتے ہیں اللہ کی تعریف جس نے مجھے ہدایت دی، جس نے مجھے کسی بہانے یہاں تک پہنچایا۔ ثم تشہد مرۃ ثانیۃ اشہد
اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ، دوسری مرتبہ کیا کلمہ پڑھتے ہیں اور مسلمان کیا ہو جاتے ہیں. کیسا عقیدہ رہا؟ علم غیب کا عقیدہ رہا اس کے بعد. غیب کا مالک کون ہے؟ اللہ رب العالمین. اب ایک واقعہ بچ جاتا ہے، اب پتہ نہیں کیا کتنا ٹائم ہو گیا کہ ایک واقعہ پڑھ کے کیا ہے آپ لوگوں کو سنا تو یہ کیا شارٹ کٹ میں سناتا ہوں کیا ہے علماء کرام سے پوچھ لینا. حادثہ افک، کیا واقعہ افک، سورہ نور صحیح بخاری کے اندر اور بھی حدیث کی کتابوں کے اندر اور تفسیر کے اندر علم کلم نہیں، بالکل کیا ہے سورہ نور کی 10 آیت کریمہ نازل ہوتی ہیں. اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کیا ہے آنکھ تھامی میں. واقعہ افک، غزوہ بنو مستلق، غزوہ بنو مستلق، اس کا دوسرا نام کیا ہے غزوہ مریسیر. غزوہ بنو مستلق یا غزوہ مریسیر ایک ہی غزوہ ہے، ایک ہی لڑائی ہے. نام کیا ہے تمہیں؟ بنو مستلق نام کا قبیلہ تھا. جہاں وہ آباد تھا وہاں پر پانی کا چشمہ تھا. اسی پانی کے چشمے کا نام کیا ہے؟ مریسی. سن 5 یا 6 ہجری میں اللہ کے رسول گئے غزوہ کرنے کے لیے، غزوہ بنو مستلق یا غزوہ مریسی. اللہ کے رسول کا دستور یہ تھا جب آپ سفر میں نکلتے تھے تو اپنی بیویوں کے درمیان قرآن دازی کرتے تھے. کیا کرتے تھے؟ جس کا نام نکلتا تھا اس کو لے کے جاتے تھے. نام نکلا کس کا؟ عائشہ کا عائشہ کو لے گئے. نام نکلا کہ حفصہ کا حفصہ کو لے گئے. غزوہ بنو مستلق یا مریسی کے موقع پر اللہ کے رسول نے قرآن نازل کی تو نام کس کے نام نکلا؟ قرآن. عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام قرآن نکلا. ان کو لے کر کے چلے گئے. غزوہ ہوا، وہاں سے واپس آئے. واپسی میں پڑاؤ ڈالا ایک جگہ رات میں. سب لوگ ٹھہرے، سو گئے، آرام کرنے لگے. عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ کہاں چلی گئی؟ قضائے حاجت کے لیے چلی گئی. قضائے حاجت کے لیے چلی گئی. اندھیرا تھا، تاریکی تھی. ان کے گلے کا ہار ٹوٹ کے گر گیا. گلے میں ہار پہنے تھی، ہار کا ٹوٹ کے گر گیا. اب وہ کھوجنے لگی، اس کو تلاش کرنے لگی. ادھر قافلہ چل نکلا. وہ ہودج لکڑی کا وہ کجاوا، وہ کاٹھی جس کو اوپر رکھتے ہیں اونٹ کے، اس میں کیا عورتیں بیٹھتی ہیں. لوگوں نے اٹھایا. جب چلنے کی باری آئی قافلے کی، کسی کو پتا نہیں کہ عائشہ کہاں ہے. کجاوا اٹھایا. ان لوگوں کو معلوم تھا کہ کیا اسی کے اندر بیٹھی ہوئی ہے. ہلکی پھلکی تھی، دبلی پتلی. 4-5 صحابہ کرام اٹھایا. اب ایک آدمی اٹھایا تو محسوس ہو. اما عائشہ کا معاملہ ہے، ہر آدمی چاہے گا میں اٹھا دوں، میں ہاتھ لگا دوں. 4-5 لوگوں نے اٹھایا، ان کے اوپر رکھ دیا، قافلہ چل پڑا. اما عائشہ چھوٹ گئی. ہار تلاش رہی ہیں. ہار تلاش کرنے کے بعد آئی جہاں قافلے نے پڑاؤ ڈالا تھا، جہاں لوگ ٹھہرے تھے. اسی میں ان کے شوہر تھے کون؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. قافلہ چل دیا، بیوی چھوٹ گئی. نبی عالم الغیب ہے. اتنا بولوں؟ کچھ بولوں؟ کیوں بولوں؟ قرآن کریم بول رہا، سورہ نور سے. کہاں سے؟ سورہ نور سے. قافلہ چل پڑا، بیوی چھوٹ گئی. شوہر بھی ہے، نبی بھی ہے، اور وہ شخصیت موجود ہے جس کے بارے میں آج کیا ہے دنیا بھر کرتی ہے عالم الغیب حاضر و ناظر، عالم الغیب حاضر و ناظر. قافلہ چل گیا، دور نکل گیا. اما عائشہ آئی، آگے کیا بیٹھ دیکھا کوئی نہیں ہے. یہ سو گئی، بیٹھی ہوگی، آنکھ لگ گئی، کیا سو گئی. لوگ تو آئیں گے ہی، لیکن کوئی نہ کوئی تلاشنے کے لیے آئے. صفوان بن معطل السلمی، یہ واقعہ سنو. بہت سے لوگ پڑھ کر کے مسلمان ہو گئے اور مجھے خوب یاد ہے کسی اخبار میں نے پڑھا تھا اور بالکل صحیح پڑھا، اسی لیے بول رہا ہوں کیونکہ ریکارڈنگ ہو رہی ہے. فرانس کی ایک عورت، یونیورسٹی کی بہت بڑی لیکچرر، بہت بڑی ٹیچر، فرانس کی زبان کی، انگریزی زبان کی، جب اس نے سورہ نور پڑھا، غیر مسلم جالیات میں آتے ہیں، تفسیر مانگتے ہیں، ہندی میں، نیپالی میں، فلپینی میں، اس کو دیا جاتا ہے. قرآن پڑھی پڑھ کر کے کیا لوگ مسلمان ہو جاتے ہیں. عمر فاروق قرآن کریم ہی پڑھ کے مسلمان ہوتے ہیں. سورہ نور کی یہ کیا ہے آیتیں پڑھتی ہے. اما عائشہ کا یہ واقعہ، ان کے اوپر زنا کا تہمت لگا، اس کو پڑھتی ہے اور پھر پڑھتی ہے، پھر پڑھتی ہے. اللہ تعالیٰ برات آسمان سے نازل فرماتا ہے. اور پڑھتی ہے کیا؟ یہ پڑھتی جاتی ہے، پڑھتی جاتی ہے، آخر میں پکارتی ہے کیا؟ اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ. اتنا بہترین تھی دین اسلام، تو ہمیں لگائی گئی ایک عورت کے اوپر، پاک دامنی 7ویں آسمان کے اوپر سے. برکت. صفوان بن معطل السلمی رضی اللہ تعالیٰ پیچھے سے آ رہے تھے. اللہ کے رسول نے پیچھے کر دیا تھا ان کو، کسی صحابی کو پیچھے کر دیتے تھے، پیچھے سے آنا. جہاں کیا پڑاؤ ڈالتا ہے قافلہ، دیکھتے آنا کوئی چیز چھوٹی ہے، کوئی رہ گیا.
صفوان بن معطل السلمی آئے، رات میں وہاں پہنچے، دیکھا ایک عورت، پھر پہچان گئے، اس لیے ان کو دیکھا تھا پردے کہ حکم کے نازل ہونے سے پہلے ام عائشہ کو کیا فرمایا؟ زوجۃ الرسول صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول کی بیوی ام عائشہ، فاسترجع، کیا پڑھا انہوں نے؟ انا للہ و انا الیہ راجعون، صفوان بن معطل السلمی پڑھا انا للہ و انا الیہ راجعون، قافلہ ہے نہیں، ام عائشہ یہاں پر صرف اس نے کیا فرمایا؟ انا للہ و انا الیہ راجعون، اور کوئی بات نہ کی اور نہ کوئی بات ام عائشہ نے صفوان بن معطل السلمی کی زبان سے سنی، صرف اس میں کیا؟ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اونٹ کو بیٹھایا، اونٹ پر بیٹھ گئی ام عائشہ اور یہ لے کر کے چلے، آگے کیا ہے؟ قافلہ کیا ہے؟ صبح ہو گئی، جہاں پہنچنا تھا کیا ہے؟ صبح ہو گئی، صبح سب ساتھ میں ہو گئے، ساتھ ہونے کے بعد کیا ہے؟ پھر چلے، پھر مدینے کی طرف، منافقین نے دیکھا صفوان بن معطل ام عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ ساتھ میں، یہ منافق تھے، حسد کی آگ میں جل رہے تھے، زنا کی تہمت لگا دی کہ ام عائشہ کے صفوان بن معطل کے ساتھ میں، نعوذ باللہ من ذالک، کہا ضرور کوئی بات ہے، پیچھے رہ گئے تھے، دنیا بھر کی باتیں تھی، صحابہ کرام پریشان، مدینے کے اندر کا غلغلہ، مدینے کے اندر شور، مدینے کے اندر ہنگامہ، یہ کیا منافقین نے یہ بات بنا دی ام عائشہ کی صفوان معطل کی کہ ام عائشہ نے کیا ہے ان کے ساتھ زنا کیا اور زنا کی تہمت لگا دی، اس کو کیا بولتے ہیں؟ واقع افک، افک مانے الٹا، کیا افک مانے الٹا، بات اس نے الٹی کر دی، حالانکہ بات ایسی نہیں تھی، ام عائشہ فضیلت والی، شرف والی، پاک دامن، لیکن اس نے کیا داردار کر دیا منافقین نے صفوان معطل کے سامنے، یہ بات الٹی نہیں الٹی ہوئی، جھوٹ، بات کیا صحیح کرنی تھی، کیا اس نے جھوٹ کر دیا صفوان معطل کے ساتھ، صحابہ کرام پریشان ہیں، اللہ کا رسول پریشان ہے، بے قرار و بے چین ہے، ام عائشہ کو کچھ بھی پتہ نہیں ہے، وہ بیمار پڑ گئی، سفر کی آب و ہوا راس نہیں آئی، 1 مہینے تک بیمار رہی، اس کے بعد کیسے پتہ چلا؟ ام عائشہ کو ایک مرتبہ قضائے حاجت کے لیے نکلی، پیشاب کروانے کے لیے، رات میں کیا ہے چادریں لے کر عورتیں نکلتی تھی، ان کے ساتھ میں ایک عورت تھی، کیا؟ ام مستح، کیا نام تھا؟ ام مستح، ان کے بیٹے کا نام کیا ہے؟ مستح بن قصاصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی ماں کا ام مستح ہے، ان کے ساتھ ام عائشہ کے رات میں نکلی قضاء حاجت کے لیے، ام مستح راستہ چلتی ہوا اندھیرا تھا، اپنی چادر میں لپٹ کر کے وہ کیا گر پڑتی ہے، جب گر گئی تو انہوں نے اپنے بچے کو کیا مستح بن قصاصہ کو کیا انہوں نے بد دعا دی، عورتوں کی زبان سے نکل جاتا ہے لیکن نہیں، بد دعا یہ کیا ہے؟ کلمات نکل جاتا ہے، اس کا بھلا نہ، اس طریقے سے کیا ہے ان کی زبان سے بد دعا نکلی، ام عائشہ نے کہا کہ ایسا نہیں بولنا چاہیے، انہوں نے ٹوکا کہ ان کو ام مستح کو ایسا نہیں کہنا کہ تمہارا بچہ ہے، تمہارا لڑکا ہے، بد دعا نہیں دینی چاہیے، لال دھکا ہے نہیں کرنی چاہیے، تب ام مستح رضی اللہ تعالی عنہا نے پورا واقعہ زنا والا منافقین کا ام عائشہ کو بتا دیا، پہلے علم نہیں تھا ام عائشہ کو، ام مستح نے بتایا آپ بول رہی ہیں بیٹے کو کیا ہے بد دعا نہیں دینی چاہیے، اور میرا بیٹا اتنا برا ہے کہ مدینے کے اندر جو افواہ پھیلی ہے، جو شور پھیلا ہے، کیا آپ کے اوپر کیا زنا کا الزام لگا ہے، کن کے ساتھ میں؟ صفوان معطل کے ساتھ میں، ان میں میرا بیٹا بھی شامل ہے، بتا دیا ایسا ایسا واقعہ ہے، اور یہ لوگ کہہ رہے ہیں، اور آپ کیا ہے صفوان معطل السلمی آپ کو لے کے آئے پیچھے سے، منافقین نے ہوا اڑا دی ہے، زنا کا الزام لگا ہے، زنا کی تہمت لگی ہے، اب ام عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور بیمار پڑ گئی، پہلے تو بیمار تھی، بخار تھا، اب پتہ چلا اب اور بیمار پڑ گئی ہیں، رو رہی ہیں، روتے روتے برا حال ہے، وہ لگتا ہے کیا ایسا لگتا ہے کہ سینہ پھٹ جائے گا، کلیجہ کا شک ہو جائے گا، کلیجہ کا پھٹ جائے گا، فوراً اپنے والدین کے گھر جاتی ہیں، میکے جاتی ہیں، وہاں پر اپنے باپ سے بات کرتی ہیں، اپنی ماں سے بات کرتی ہیں، پورے واقعے کی تصدیق کرتی ہیں، گھر والے بھی بتاتے ہیں کہ واقعہ کیا ہے، صحیح ہے کہ افواہ اڑی ہوئی ہے مدینے کے اندر، زنا کا الزام لگا دیا گیا ہے، تہمت لگا دی گئی ہے، اب کیا ہے اللہ کے رسول کے گھر آتی ہیں، روتی ہیں، سوتی ہیں، اور کیا بالکل کیا سو نہیں پاتی ہیں، روتی ہیں، چیختی ہیں، چلاتی ہیں، بالکل بے قرار ہیں، صحابہ پریشان ہیں، اللہ کا رسول پریشان ہے، اس کے بعد اللہ کا رسول صحابہ کرام سے مشورہ کرتے ہیں میں کیا کروں؟ دیکھیے 1 مہینے تک اللہ رب العالمین کا کوئی پیغام نہیں آ رہا، سب سے پہلی بات نبی کو پہنچتا ہے کہ عالم الغیب ہے، نبی جان بوجھ کے کیا ہے کہ چھوڑ کے آئے، ایسا کر سکتے ہیں نبی؟ نعوذ باللہ من ذالک، ارے یہ تو نبی ہے، کوئی آدمی ایسا نہیں کر سکتا ہے، کوئی ادنا آدمی ایسا کر سکتا ہے، بیوی چھوٹ جائے، عائشہ چھوٹ جائے، یہ چلے آئے، اس کے بعد الزام لگے، ایک بات نکتے کی ہوئی، اور دوسری بات 1 مہینے تک وہ کا سلسلہ بند، بے قرار، بے چین، صحابہ پریشان، مشورہ ہو رہا ہے، علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ان کو طلاق دے دیا جائے، دوسری شادی کر لی جائے، دوسرے صحابی بولتے ہیں کون؟ اسامہ بن زید، ابھی روکے رکھا جائے، ٹھہریے، جلد بازی سے کام نہ کیجیے، تحقیق کیجیے، اس کے بعد کیا ہے اللہ کے رسول محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ام عائشہ
باپ ان کے پاس آتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ یا عائشہ فإنه قد بلغني أنك كذا وكذا، مجھے ایسی ایسی خبر پہنچی ہے تمہارے پاس، کیا تم کو کیا ہے صفوان بن معطل کے ساتھ مجھے الزام لگا دیا ہے، ایسی ایسی خبر پہنچی ہے۔ فإن كنت بريئا فسيبرئك الله، اگر تو بری ہے اللہ تعالیٰ تیری برات آسمان سے نازل فرمائے گا۔ وإن كنت الممت، اور اگر تجھ سے کوئی غلطی ہو گئی ہے۔ کون بول رہے ہیں؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پریشان ہے، ایک مہینے تک کوئی نہیں آئی ہے، جبریل نہیں آ رہا ہے، آتے ہیں اللہ تعالیٰ کچھ کہہ نہیں رہا ہے، مجبور اللہ کے رسول پاک دامن عورت ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ کے پاس جاتے ہیں، مجھے ایسی سی خبر پہنچی ہے میری بیوی، اگر تو بری ہے برات نازل ہوگی آسمان سے۔ وَإِن كُنتِ أَلْمَمْتِ فَاسْتَغْفِرِ اللَّهَ وَتُوبِي إِلَيْهِ، اور اگر ہے میری بیوی تم سے کوئی گناہ سرزد ہو گیا ہے، یہ کس کی بات ہو رہی ہے؟ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ کی، توبہ کرو، اللہ تعالیٰ کیا ہے توبہ کرنے والوں کو معاف فرماتا ہے۔ فوراً عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کی کیا ہے آنکھ سے آنسو بند ہو جاتے ہیں، اب نہیں روتی ہیں، اب اٹھ کے بیٹھ جاتی ہیں اور کیا کہتی ہیں؟ میں جانتی ہوں پورے مدینے میں افواہ پھیلی ہے، ایک مہینہ ہو چکا ہے، سنتے سنتے دل کے اندر بات بیٹھ چکی ہے، اگر میں کہوں میں نے ایسا نہیں کیا ہے اور اللہ جانتا ہے کہ میں بری ہوں، میں نے ایسا نہیں کیا ہے، اگر میں سچ کہوں آپ لوگ جھوٹ مانیں گے، اور اگر میں جھوٹ و اقرار کر لوں آپ لوگ اس کی تصدیق کریں گے، اس کو مان جائیں گے، اس لیے میں وہی کہوں گی جو یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹے کی جدائی پر کہا تھا، کیا فصبر جمیل واللہ المستعان علی ما تصفون، اللہ تعالیٰ کیا ہے فصبر جمیل، صبر ہی کرنا بہتر ہے، اور اللہ جو تم کہہ رہے ہو اس کے اوپر کیا مدد کرنے والا کون ہے؟ اللہ تعالیٰ۔ ایک مہینہ مکمل ہو چکا ہے، نبی پریشان ہے، صحابہ پریشان ہے، عائشہ رضی اللہ تعالیٰ اور اللہ کے رسول میں یہ بات ہو رہی ہے، اس کے بعد اللہ کے رسول چپ ہو جاتے ہیں، آپ کے اوپر وہ نزول ہونا ہوتا ہے، وہ یہ نازل ہونا کیا ہے شروع ہو جاتی ہے، وہ یہ نازل ہونے کے بعد اللہ کے رسول کیا ہے ہنستے ہیں، خوش ہو جاتے ہیں، اور سب سے پہلے کیا سناتے ہیں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ سے؟ اما اللہ فقط برا کے، عائشہ وہ یہ نازل ہوئی ہے سورہ نور کی 10 آیتیں نازل ہوئی ہیں، اور جان لو کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے برات نازل فرما دیا ہے۔ 10 آیت کریمہ نازل ہوتی ہے، ان الذين جاءوا بالافك عصبة منكم، ان الذين جاءوا بالافك عصبة منكم، ان الذين جاءوا بالافك عصبة منكم، جن لوگوں نے تہمت لگایا ہے، جن لوگوں نے افک والا کام لیا ہے، جن لوگوں نے زنا کی تہمت لگائی ہے، وہ تمہیں لوگوں میں سے ایک جماعت ہے، وہ کن کی جماعت ہے؟ وہ منافقین کی جماعت ہے۔ یہ 11 نمبر سے لے کر کے 20 نمبر تک 10 آیتیں اللہ رب العالمین عرش سے آسمان سے برات کے لیے نازل فرماتا ہے، ان کی پاک دامنی کے لیے، اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی برات کے لیے۔ لمبا چوڑا بات کیا ہے؟ آپ سورۃ نور پڑھیں، ان الذین جاءوا بالافک عصبۃ منکم، جن لوگوں نے یہ کام کیا ہے، جن لوگوں نے الزام لگایا ہے، اے نبی یہ آپ کی کیا ہے؟ آپ کے پیچھے رہنے والے ہیں، یہ آپ ہی لوگوں میں سے ایک جماعت ہے، نبی کو معلوم نہیں ہے، بیوی کو چھوڑ کے چلے آئے، نبی کو معلوم نہیں ہے، نبی عالم الغیب ہے، بیوی اونٹ کے اوپر ہے کہ نہیں ہے، عائشہ کا جاگے کے اندر ہے کہ نہیں ہے، عائشہ کاٹے کے اندر ہے کہ نہیں ہے، 1 مہینے تک وہ کا سلسلہ بند رہتا ہے۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ آخری حدیث سنو، صحیح مسلم کی، محاضرہ ختم، تقریر ختم، آخری حدیث اور تو کئی تھیں لیکن چھوڑیے، کہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے صحیح مسلم کی حدیث سنیے، اس کو سن کر کیا بات ختم۔ جب بتایا مسروق تابعی ہیں، روایت کرتے کن کے؟ اما عائشہ سے، ان عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قالت ثلاث من تکلم بواحدۃ منہن فقد علم اللہ الفریہ، من زعم ان محمدا رأى ربه فقد علم اللہ الفریہ، ومن زعم ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ختم شیئا فقد علم اللہ الفریہ، ومن زعم انه يخبر بما يكون في غد فقد علم اللہ الفریہ۔ رواہ مسلم کتاب الایمان، رواہ مسلم بولا جائے تو کیا ہے؟ امام مسلم کی صحیح مسلم حدیث کی راویہ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اگر کوئی آدمی کہے کیا 3 چیزیں، 3 چیزوں میں سے یا تو تینوں کو کہے یا تینوں میں سے کسی ایک کو کہے، 3 چیزیں ہیں، 3 باتیں ہیں، ان میں سے تینوں کا عقیدہ رکھے یا تینوں میں سے کسی ایک کا عقیدہ رکھے، فقد اعظم علی اللہ الفریہ، تو اس نے جھوٹ باندھا کس کو؟ اللہ تعالیٰ، جھوٹ بولتا ہے کس کو؟ اللہ تعالیٰ کو۔ کیا بولتا ہے؟ اللہ تعالیٰ جھوٹ بولتا ہے، ایسا ہے نہیں۔ نمبر 1، جس نے یہ کہا، کیا؟ جس نے یہ کہا کہ اللہ کے رسول نے معراج کے سفر میں اللہ تعالیٰ کو دیکھا ہے، دیکھا تھا،
ہمارے تو بیان کرتے ہیں ابھی آنے تو رجب خود چلے گا, آنے والا مہینہ ہی رجب ہے, اونچے ہوتا ہے معراج کے موقع, جہاں دیکھنے کا موقع ہے قرآن کریم میں اللہ کے رسول کو اللہ تعالیٰ کو نہیں, معراج کے سفر میں آمنے سامنے دیکھ کے بات چیت نہیں ہوئی ہے, پردے کے پیچھے سے بات ہوئی ہے. اور جو دیکھنے کی بات ہے کس کی بات ہے؟ جبریل امین کو اللہ کے رسول نے دیکھا. وہاں دیکھنے کی بات سورہ النجم کے اندر اور سورہ التکویر کے اندر وَلَقَدْ رَآهُ بِالْأُفُقِ الْمُبِينِ, اس کو دیکھا جبریل امین کو دیکھا. تین چیزوں میں سے کسی ایک چیز کا عقیدہ رکھے, ان میں سے ایک چیز کیا ہے؟ اگر کسی آدمی کا عقیدہ ہے اللہ کے رسول نے معراج کے سفر میں اللہ رب العالمین کو اپنی آنکھ سے دیکھا ہے, وہ کیا بولتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے اوپر کیا جھوٹ بولتا ہے؟ کیوں؟ اللہ تعالیٰ قرآن کریم کے اندر کسی آنکھ کے اندر طاقت نہیں ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کو دیکھ لے. لا تدرک الابصار وهو یدرک الابصار, قرآن کی آیت پوچھ لینا کہاں کی ہے, کتنے نمبر کی ہے. کسی آنکھ کے اندر قوت اور طاقت نہیں ہے, چاہے وہ نبی ہو, امتی ہو, ولی ہو, عام آدمی ہو, کہ وہ کس کو دیکھ لے؟ اللہ تعالیٰ کو دیکھ لے. اللہ تعالیٰ کی آنکھ میں اتنی طاقت ہے سب کو دیکھ لے. تو جو یہ عقیدہ رکھے کہ اللہ کے رسول نے معراج کے سفر میں اللہ تعالیٰ کو دیکھا ہے, یہ عقیدہ باطل ہے, اللہ تعالیٰ کا جھوٹ بولتا ہے. اور نمبر دو, کہ اگر کوئی آدمی یہ عقیدہ رکھے کیا کہ اگر اللہ کے رسول کیا ہے کل کی بات بتاتے تھے, آئندہ کی کیا بات بتاتے تھے, من زعم انه يخبر بما يكون في غد فقد اعلم على الله الفريضه, یہ عقیدہ رکھے نبی کل کی بات بتاتے ہیں, نبی عالم الغیب ہوتے ہیں. کیا بتایا؟ اللہ تعالیٰ کے اوپر کا جھوٹ بولتا ہے. اور نمبر تین, اگر کوئی آدمی یہ عقیدہ رکھے کہ نبی نے کچھ چھپا لیا ہے اللہ تعالیٰ کے حکم سے, اس کے پیغام میں سے, عقیدہ ہے یہ نہ اللہ کو چھپایا. جب تک اللہ رب العالمین نے پوری بات شریعت کی دین کی نبی سے پہلوان ہی دی, الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. یہ آج نازل ہوئی کیا حجۃ الوداع کے موقع پر, جب تک دین شریعت مکمل نہیں ہوتی جب تک نبی کی موت نہیں ہوتی. اگر کوئی عقیدہ رکھے نبی نے کیا ہے ان کی موت ہو گئی اور انہوں نے کچھ بات چھپا لی ہے, وہ جھوٹ بولتا ہے. اس کے اوپر اللہ کا اللہ سے دعا کرو, سمجھ آئی بات نہیں ہے, نبی عالم الغیب نہیں ہوتا. دعا کرو, کیا دعا کرو؟ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اتباعہ. جناب اللہ تعالیٰ حق کو حق سمجھنے اور اس کی اتباع کرنے کی توفیق عطا فرما, اور اللہ تعالیٰ باطل کو باطل سمجھنے اور اس سے بچنے کی توفیق عطا فرما. ہم نے بیان کیا اور آپ نے سنا, اگر دل کے اندر بیٹھ جائے اللہ سے توفیق مانگنا کہ اللہ تعالیٰ جب تک دنیا میں زندہ رکھے صحیح عقیدے کے اوپر زندہ رکھے, اللہ تعالیٰ جب دنیا کا زندہ رکھے توحید کے اوپر زندہ رکھے اور خاتمہ ہو توحید کے اوپر ہو. آمین. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.